اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب قیامت کے دن موت کو ختم کر دیا جائے گا تو کیا جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ کبھی نجات نہیں پا سکیں گے؟ ہاں جی، الٹیمیٹلی ایسا ہی ہوگا کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے نا وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ اس طرح کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں کہ یہ جو مینڈے کی شکل میں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ موت کو میدان محشر میں لا کے ذبح کیا جائے گا، جنتی خوشی منائیں گے کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے غم میں اضافہ ہوگا ولیعوذ باللہ تعالیٰ کہ ان کی اب کوئی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اسلوب سے یہی لگتا ہے کہ یہ بالکل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوگا، جبکہ وہ لوگ بھی جہنم سے نکالے جا چکے ہوں گے جو اپنے اعمال کا عذاب بھوگ چکے ہوں گے ولیعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ اور اگر یہ اس سے پہلے کی بات ہے تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں رہنے والے لوگ صرف وہی ہوں گے جن کی موت شرک کے اوپر ہوئی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے سفارش کروں گا تو اس وقت مجھے داروغ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے۔ اور قرآن نے کسے روک رکھا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی اور وہ قبول بھی ہوگی۔ میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، میں اپنی دعا سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن، اور میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا۔ اسی لیے تو میں بولتا ہوں شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے۔ تو جو سفارش کر کے نکال لیے جائیں گے ظاہر ہے ان کے اوپر تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس حوالے سے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس میں بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت تمہیں بھی نہیں آنی، اور جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ موت تمہیں نہیں آنی۔ اب اگر کوئی جہنمی نکلنے والے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ غم کی کیفیت تھوڑے عرصے کے لیے ہوگی یا لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوگی جب تک کہ وہ نکالے نہیں جاتے، الٹیمیٹلی تو انہوں نے بھی جنت میں آ جانا ہے۔ تو باقی اس کی تفصیلات اس حوالے سے اور تو معلوم نہیں ہے، جو اس میں دو پاسبلٹیز تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ کین وی ریسائٹ دا قرآن ڈیورنگ دا اردو جمعہ خطبہ ان اے حنفی ماسک؟ جب خطبہ جمعے کا ہو رہا ہے تو اس میں تو بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے وہ خطیب کی گفتگو سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو عام جمعے کا ثواب ملتا ہے جب خطیب ممبر کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اب جب یہ خطیب ممبر کے اوپر چڑھ گیا، چاہے وہ حنفی ہو چاہے اہل حدیث ہو، کیونکہ اب آلموسٹ دونوں ہی سٹوریاں ہی سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ برداشت کریں سٹوریاں ان کی۔ آپ بجائے قرآن کی تلاوت کرنے کے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ کنسنٹریشن والا کام ہے، اس میں آپ پیرلل میں کوئی اور کام کر نہیں سکتے، آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، دروشی پڑھنا شروع کر دیں اور سنت اذکار شروع کر دیں، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مولوی صاحب بھی آپ کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروا دیں۔ یہ تو اتنے جاہل علماء ہیں، یہ لوگ سنت کو بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کی تقریر نبی علیہ السلام خود کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے مسجد میں آنے کے 2 نفل پڑھ لیے ہیں جو جمعے کے دن پڑھے جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور مختصر پہلے 2 رکعت ادا کر، اس کے بعد بیٹھ۔ یعنی امام اگر تقریر بھی کر رہا ہو تو جمعے کے دن کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی تقریر روک دی۔ وہ شخصیت جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے اور تقریر میں
کسی بولنے والے شخص کو زبان سے خاموش کرواتا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے. ہاتھ کے اشارے سے کروایا, کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے نا تو خاموش ہو جا, تو وہ بھی تو شور میں اضافہ کر رہا ہے. میں اب یہاں گفتگو کر رہا ہوں, ایک بندہ کو بولتا ہے ایک دوسرا سے چپ کرواتا ہے, تو میری بات تو وہیں رہے گی نا, اس نے بھی تو وہی حصہ ڈالا نا. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پیار محبت سے پکڑیں اور باہر جا کے کرام مسلم کر دیں اس کے ساتھ جو کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں تو آپ اپنی آواز بلند نہ کریں. تو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی مجرم کہا, لیکن آپ علیہ السلام اپنی تقریر کے دوران بغیر نماز کے بیٹھنے نہیں دے رہے. یا آپ حنفیوں کی مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی کوشش کریں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے, ہم تو ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور اس بندے نے آگے نماز شروع کر دی ہے. حالانکہ وہ ارشادات عالیہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. تو پھر وہ پلی لیتے ہیں جی ہم وقفہ دے دیتے ہیں. سرکار دین آپ ٹیلر میڈ کریں گے؟ آپ کو کس نے کہا ہے یہ وقفہ دینا سنت ہے؟ وقفہ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, سنتوں کا وقفہ ہوگا بدعت. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے جمعے والے دن مسجد میں آتا ہے نا, اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا, اس کے بعد جو آتا ہے اسے بھیڑ یا بکری قربان کرنے کا, اس کے بعد جو آتا ہے اسے مرغی قربان کرنے کا, اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس حدیث سے انڈے کا حلال ہونا بھی ثابت ہو گیا امام حنیفہ کے بغیر, کیونکہ صدقہ ہمیشہ حلال چیز کا ہوتا ہے, حرام چیز کا نہیں. تو انڈا کھانا جائز ہے, بخاری مسلم دونوں سے ثابت ہو گیا. وہ جی پتہ نہ چلے تو کس امام سے پوچھے؟ سرکار اس امام سے پوچھیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, اس امام کا ہمیں کون پتہ بتائے گا؟ سرکار اس امام کا پتہ وہ بتائے گا جو امام ای سے شروع ہوتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا, EMAM, یہی میں کہہ سکتا ہوں. اور بتائیں کس کا نام لینا ہے, میں لے دیتا ہوں. کوئی ہے بندہ دسو منوی, سب کہانی باز اپنے بڑے بابیاں دی سٹوریاں سنا سنا کے مر گئے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا, اور اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے اور الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. الذکر نبی علیہ السلام نے جمعے کی تقریر کو کہا ہے. جمعے کا دن تذکیر کا دن ہے, نصیحت کا دن ہے. قرآن کو بھی کہا گیا الذکر, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن اللہ کی یاد دہانی والی کتاب ہے, بے شک ہم نے اس الذکر کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جمعے کے دن اس کا مطلب ہے قرآن پڑھا جانا چاہیے. جی ایسے ہی ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ قرآن ہی ہوتا تھا, اور کم از کم 4 حدیثیں مسلم میں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کے خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت ہوتی تھی. سورت نمبر 50 نمبر, سورت الکہف نہیں, قاف 2 نقطوں والا قاف, کینچی والا, جس کے اوپر وہ پھر بڑی سی مد ڈلی ہوتی ہے حروف مقطعات میں سے, کیونکہ وہ تذکیر والی ہے. اس کے اوپر میں نے تفصیلی کئی ایک ویڈیوز ہے, مسئلہ 59 میرا سورہ قاف کے اوپر ہے. تو نبی علیہ السلام, بلکہ وہ صحابیہ کہتی ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جمعے کے خطبے میں یہ تلاوت کرتے تھے, اور مجھے زبانی یاد ہو گئی حضور سے سن سن کے, کیونکہ ہر جمعے میں آپ پڑھا کرتے تھے. اور چونکہ پڑھنے والے بھی عربی, سننے والے بھی عربی, تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن آج کل سورہ قاف کون پڑھتا ہے؟ یہ صرف جماعت المسلمین والے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ بھی خالی خانہ پوری کرتے ہیں, عربی میں پڑھ دیتے ہیں. عربی پڑھ کے ترجمہ بیان کریں نا, کیونکہ جمعے کا خطبہ تذکیر کے لیے. تو تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے سننے والے انگریزی زبان جانتے ہیں تو خطبہ انگریزی میں ہو, پنجابی جانتے ہیں تو پنجابی میں ہو, عربی ہیں تو عربی میں ہو, اردو ہیں تو اردو میں ہو, تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کے بعد پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے نام نہیں لکھے جاتے, لیکن بس ایک خانہ پوری ہو جاتی ہے کہ انہیں جمعے کی فرضیت ان سے ساقط ہو جاتی ہے. اچھا, اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حنفی حضرات جو ہیں وہ تو عربی خطبہ علیحدہ پڑھتے ہیں, تو وہاں ہم عربی خطبے سے پہلے پہنچ جائیں, جو کہ وہ پہنچتے ہیں آخری 5 منٹ میں, تو ہم تو خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہی پہنچ گئے. نہیں سرکار, خطیب پہلے سے ہی ممبر پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے,
کیونکہ وہ اردو تقریر کر رہا ہوتا ہے نا. پہلی دفعہ وہ جب وہ ممبر پہ چڑھتا ہے نا, اس وقت سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے, اور جو بھی آدھا پونا گھنٹہ ہے وہ آپ نے تکلیف برداشت کرنی ہے اس کی اسٹوریوں کی. ویسے اگر آپ میمز کی نیت کر لیں نا تو یقین کریں آپ انجوائے کریں گے, غصہ کھانے کی ضرورت ہے. آپ یہ نیت کر لیں کہ اس میں سے کون کون سی میم بن سکتی ہے, اس میں کون سی بات فٹ ہو سکتی ہے, آگے گھر آگے کلپ چڑھائیں اور انجوائے کریں. اگر آپ یہ بیٹھیں گے نا سوچ کے کہ یہ کوئی قرآن و سنت بتائے, وہ تو اس نے بتانا کوئی نہیں ہے, تو آپ کو تکلیف ہوگی. بیٹھنا تو ہے ہی آپ نے. یا اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ کافی حد تک اس حوالے سے قرآن و سنت کو بیان کر دیتے ہیں, باقیوں کا تو بالکل ہی پتہ صاف ہے, آپ سمجھ لیں اس حوالے سے. وہ تو بس آج کل جمعے کے خطبوں میں نوحہ اور مرثی ہی چل رہا ہے میرے خلاف, اور کچھ نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کو جانتے ہیں کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ سامنے جا کے 2 رکعتیں نیت کر لیں, انشاءاللہ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ تقریر کا رخ کہیں سے بھی ہوگا مڑ کے اس طرف ہو جائے گا. اور یہ درجنوں مسجدوں کا فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس ہے کہ وہ تقریر کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرف چل پڑی, اسی وجہ سے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جمعے کے خطبے میں صبر و شکر کر کے بیٹھ جائیں. آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ذکر اذکار شروع کر دیں. 2 نفل تو آپ نے وہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو جلدی آتا ہے پھر جتنا اللہ توفیق دے وہ نماز پڑھے. 2 4 6 8 جتنی مرضی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں. سرکار جمعے کی نماز سے پہلے جتنی آپ چاہے پڑھ لیں. اگلے زمانوں میں تو صرف شہروں میں جمعے ہوتے تھے نا, سنت بھی یہی ہے. تو لوگ صبح سویرے گاؤں ایریا سے آ جاتے تھے, پھر وہ نوافل پڑھتے رہتے تھے, صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب خطیب ممبر پہ آ جائے پھر 2 سے زیادہ رکھتے نہیں آپ نے پڑھنا. اور بعد میں کتنی پڑھنی ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے. جن احادیث میں 2 رکعتوں کا ذکر ہے اس میں عدم ذکر ہے باقی کا, کیونکہ مسلم میں واضح الفاظ ہیں کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت پڑھے. 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جمعے کے اپنے 2 فرض ہیں. اور عموماً صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ جمعے سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے اگر وہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچے. لیکن خطیب اگر ممبر پہ آ جائے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی. تو یعنی جمعے والے دن اس کا مطلب ہے کہ 6 سنتیں تو اوبلیگیٹری ہیں مؤکدہ, 2 پہلے اور 4 بعد میں. بہتر ہے 4 پہلے 4 بعد میں. اور سیم وہی جو زور کی نماز ہے, زور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے, اور بعد میں 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. لیکن بعض روایتوں میں 4 بھی نبی الاسلام نے پڑھی ہیں, جو ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا. صحیح سند کے ساتھ ہے. تو جمعے کی ٹوٹل پھر جو اوبلیگیٹری رکعات ہے نا فرض کے علاوہ وہ 6 ہیں, 2 پہلے 4 بعد میں. اور جمعے کے فرض اللہ نے اس لیے کم کر دیے ہیں کہ اس دن چونکہ تقریر ہونی ہے, اور تقریر بھی خدا کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آڈینس لیٹ آتی ہے تو مولوی اپنی تقریر کیوں لیٹ کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اسے سنائیں. آج کل یار اولاد نہیں ماں باپ کی بات سنتی. آپ لوگوں کے ساتھ کون سی زبردستی کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ ٹھسوا کے بھیجیں گے. آپ 1:30 بجے کا ٹائم ہے, 1:20 پہ تقریر ختم کر دیں. جنہوں نے سنتوں کا وقفہ دینا ہے اور جنہوں نے سنت کے مطابق خطبہ کرنا ہے وہ تو دونوں خطبے کھڑے ہو کے جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں وہ سنت ہے. اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ 1:30 کا ٹائم ہے, پورے 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. لوگ بیچارے کس طرح آفیسز سے اپنے کام کاج سے نکلے ہوتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ 1:25 پہ آ رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے بدلہ لانے تھوڑے کو اسی بھی 1:45 کھڑی کریں گے. تو کیا ہوگا, وہ جتنی دیر بیٹھے ہوئے نا دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے, یہ ایسے کیوں کر رہا ہے. بھائی جسے شوق ہوگا وہ خود بخود یوٹیوب پہ جا کے آپ کے ارشادات عالیہ سن لے گا. جو آپ نے اقوال زرعی ارشاد فرمائے ہیں نا وہ سن لے گا. جو آپ نے فرمانا ہے آپ اس وقت فرما دیں. تو یہ سافٹ جو سوشل میڈیا کی دعوت ہے اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہے یوٹیوب پہ جا کے خود دیکھ لے گا. اکثر لوگ تو اپنی ریکارڈنگز کر کے چڑھا بھی رہے ہیں. پھر اگر کسی نے یہ نہیں کرنا
تو آپ جمعہ ٹائم پہ ختم کریں، اس کے بعد آپ تقریر کے اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کریں گے کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو میں جمعے کی نماز کے بعد اویلیبل ہوں. سرکار وہ جو جمعے کی نماز کے بعد 2-4 بندے آپ کے پاس آئیں گے نا، وہ 2-4 ہیرے ہیں، ان کے اوپر آپ محنت کریں. بس اتنے ہی بندے نکلنے ہوتے ہیں. انبیاء کرام سے بھی اپنی دعوت کے نتیجے پہ اتنے ہی بندے نکلتے تھے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوئی صاحب امت پیغمبر اس حوالے سے نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فالوورز ہیں. ادروائز پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں، امتیں ناکام ہوئی ہیں. انبیاء تو وما علینا الا البلاغ المبین کہہ کے کامیاب ہو گئے. سرکار یہ تو ختم نبوت کی برکت ہے کہ اس امت میں ملینز آف پیپل وہ عقیدہ توحید رکھتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کا تھا. الحمدللہ. بلکہ اگر اس کا ایک جز دیکھیں، میں کلن بات نہیں کرتا، پھر آپ لوگ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے. حالانکہ لاجیکلی میری بات بالکل درست ہوتی ہے جو میں کر رہا ہوتا ہوں. اس کا فیصلہ آپ غور سے کروایا کریں. مجھے بتائیں، بے حیائی کے حوالے سے صحابہ کرام زیادہ تکلیف سے گزرے ہیں یا ہم زیادہ تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ ہم. صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی پوسٹر ہوتے تھے، ان کے بچوں کے واٹس ایپ کے اوپر ننگی ویڈیوز آیا کرتی تھی، ان کو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی تھی. اس زمانے میں ایک تکلیف سب سے بڑھ کے تھی، وہ جنگوں کی تکلیف تھی. لیکن بے حیائی کا فتنہ جو آج ہم ڈیل کر رہے ہیں، اس کا تو لاکھواں حصہ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، کیونکہ یہ تو سراپا بے حیائی ہے، مسجد کے اندر گھس گئی ہے. اب تو مولویوں کی تصویریں انہوں نے اشتہاروں کے اوپر لگا دی ہیں. اس حوالے سے میں بات کروں گا. عقیدہ توحید کے اندر بھی اس زمانے میں کفر اور اسلام تو بالکل واضح تھا. ایک طرف بت کی پرستش، ایک طرف ایک خدا کی پرستش. لیکن آج دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہمارے اوپر آ پڑی ہے. اتنی بڑی آزمائش آ پڑی ہے کہ مسلمان قبر پرستی کرنے والا وہ اپنے آپ کو موحد سمجھ رہا ہے، اور جو اسے قرآن کی توحید بتا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اسے کافر اور گستاخ سمجھ رہا ہے. کیا صحابہ کرام کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہوں اور حضرت عمر کھڑے ہو کے یا غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگا دیں وہاں؟ دسو. ہاں. یا حضرت سلمان فارسی اونچی آمین کہیں اور حضرت عمرو بن عاص جو ہے وہ انہیں بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیں. یہ جو تکلیف ہے نا، یہ تکلیف یہ اس امت کے اوپر جو اور یہی وجہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پرفتن دور آئے گا تو اس وقت جو شخص نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اسے میرے ساتھیوں میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا. یعنی 50 صحابہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس کے برابر اکیلا ثواب ملے گا اس شخص کو جو اس پرفتن دور کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو پیش کرتا ہے. دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیلنس کیا ہے جی. یعنی اگر ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت نہیں ملی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن یوں فرمائی ہے کہ ہم تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر زیادہ دے دے گا. وہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند میں اختلاف ہے، شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن اپنے مقدمے میں وہ بالکل ٹھیک حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ، اگر دین کے 10 حصے ہیں، تم 9 پہ عمل کرو اور ایک کو چھوڑ دو، تم ناکام ہو جاؤ گے. لیکن اگر بعد میں آنے والے جو اصحاب ہیں ان کے بارے میں فرمایا، جو بعد میں یعنی امتی ہیں نبی علیہ السلام کے، کہ وہ لوگ 9 کو چھوڑ دیں اور ایک پر عمل کر لیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دیا امت کو اس حوالے سے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وہ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جرح فاتح یرموک نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو سب سے بہترین ایمان کس کا ہوگا؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا یقیناً یا رسول اللہ، ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے. اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا
کہ جن لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کے باوجود مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. اور اس حدیث کے اوپر، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی موجود ہے. امام ابن حبان شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ کے، اور ابن خزیمہ شاگرد ہے امام بخاری کے. اور یہ جو چین چلتی ہے نا، دادا سے لے کے پوتا تک استاد کے اعتبار سے، تینوں نے اپنی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، صحیح بخاری، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان. امام ابن حبان نے اس حدیث کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ بعض اوقات امتی عام وہ صحابہ کرام سے بھی افضل ہو جاتا ہے جزوی اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، لیکن وہ ان کے نام کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا، اس لیے امام ابن حبان بچ گئے. ورنہ اگر ہوتا نا انجینئر ابن حبان تو انہوں نے کہا اوہ صحابہ کی توہین کر دی، اور بات باندھ کے توہین کی ان کی ڈاکٹرن میں. ہمیں تو سمجھ آتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ مولویوں کے سامنے نہیں پیش کرنا، جا کے رکھیں گوروں کے سامنے، ان کو بتائیں کہ یہ اصول دین ہے، اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں کس کی بات وزنی ہے، تو آپ کو پہلی پیشی پہ آپ کی ساری پٹیشنز فارغ ہو جائیں گی ہمارے خلاف. لیکن پرانے لوگوں میں چونکہ اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی والا ہوتا نہیں تھا، لہٰذا کوئی فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہی نہیں تھے. ورنہ تو یقین کریں کیا امام بخاری 2812 لکھ سکتے تھے صحیح بخاری کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں، جو میں نے 2812 کے ساتھ کیا ہے، کس طرح وہ بچے کو رٹائی ہے، اگر وقت واپس چلا جائے تو یہ سارے وابی جو ہے نا امام بخاری سے کہیں کہ حضرت یہ تو اپنی کتاب سے نکالیں، آپ بعد میں دیکھیں گے ہم باقی باتیں. تو مطلب کتابوں میں تو پہلے سے چیزیں موجود ہیں. ہمارے خلاف ریونج آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بتا دیا. لوگ کہتے ہیں جی پہلے نہیں لوگ پیدا ہوئے، سرکار پہلے پیدا ہوتے تھے نا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ منہ ماری کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اور وہیں کوئی عاشق رسول جو ہے وہ خود بھی مرتا تھا، ان کو بھی مار دیتا تھا. نہ یوٹیوب حافظہ اللہ تھا، نہ فیس بک دامت برکاتم عالیہ تھا، نہ آیت اللہ واٹس ایپ تھا کہ وہ بات ایکسپورٹ ہوتی دوسرے ملکوں کے اندر. یہ تو سرکار اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے ہمیں یوٹیوب دے دی، اور بغدادی والوں نے انٹرنیٹ کا تیز ترین کنیکشن ہمیں دے دیا کہ آج ہم پوری دنیا میں دین کی بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے میں نے اس طریقے سے بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں دین کے لیے خدمات ہیں، تو اس وقت تو دین کی خدمت ساری ہو رہی ہے یوٹیوب کے اوپر، انٹرنیٹ کے ذریعے. تو جس کی کنٹریبیوشن ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے نا جی. ہاں، اور اللہ بھلا کرے دیوبند اور بریلی شریف کے ان پرنٹنگ پریس کا جس کے اوپر قرآن اور بخاری اور مسلم پرنٹ ہو رہے ہیں. اور ان اولیاء اللہ کے تو مجھے نام ہی نہیں پتا جنہوں نے یہ پرنٹنگ مشینیں ایجاد کی تھی، ان کے نام مجھے نہیں پتا کہ وہ کس شریف میں دفن ہے. یہ باتیں کریں گے تو جناب آپ کا دماغ کھلے گا، آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جناب کتنی، یعنی ان لوگوں نے عزتیں کس کنٹریبیوشن کے اوپر اویل کی ہوئی ہیں، اور اس میں سے 1% بھی اس جدید دنیا میں 1% یہ اپنی کنٹریبیوشن بتائیں. دین میں ہی بتا دیں. دین بھی تو آپ کو بتا رہے ہیں بزرگوں کی کہانیاں، اور جو موڈ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اس میں بھی 1% بھی ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور فخر دیکھیں، آپ کو اس چکر میں لگایا ہوا ہے ٹائی پہننا جو ہے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. خود چھتر موبائل پھڑے رہتے ہیں، وہ لمبے موبائل چھتر، ٹچ سکرین، اس میں کسی کو نہیں حدیث یاد آ رہی من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اس میں شمار ہوگا، جو ابو داؤد کی حدیث ہے. خدا کے لیے وہ تو مذہبی رسومات کے حوالے سے. آج کل تو میرے ذہن میں ایک اور پھکی اگلے دن لائیو سیشن میں آ گئی. کسی نے سوال کیا جی علی بھائی کہتے ہیں برتھ ڈے منانا جائز ہے، تو کہتے ہیں دیکھیں یہ تو کرسچنس کی مشابہت ہے، کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں شمار ہوگا. یہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں کوئی ہندوؤں والا سندور لگا لیتا ہے، کوئی سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے، کوئی سلیب لٹکا لیتا ہے، ٹائی نہیں. ٹائی اگر نشانی ہوتی ہے نا کرسچنس کی تو ویٹیکن سٹی کے پوپ نے ٹائی پہنی ہوئی ہوتی، اس نے سلیب لٹکائی ہوئی ہوتی ہے، اس نے ٹائی نہیں پہنی ہوئی ہوتی. اب مجھے یہ بتائیں، جو چیزیں کسی بھی مذہب کا مذہبی نشان نہیں ہے اسے مشابہت میں ڈکلیئر کر کے فتوے لگانا، اگر ان فتووں کو ہم جائز سمجھ لیں تو پھر فتوے لگائیں. تمہارے باڈی گارڈز کے ہاتھوں میں رکھی ہوئی بڑی بڑی جو
کلاشنکوف ہیں ان کے اوپر، تمہاری V8 کے اوپر، تمہارے بڑے بڑے موبائلوں کے اوپر نہیں. وہ فتوی لگائے، وہ آپ کی پینٹ کے اندر ان کو جو ہے نا مشابہت نظر آئے گی، جو ایک ہندو بھی پہنتا ہے، ایک عیسائی بھی پہنتا ہے، ایک کرسچن بھی پہنتا ہے. اگر یہ کسی کا مذہبی نشان ہوتا تو کوئی ایک لوگ ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی عیسائی نے سلیب لٹکائی ہے تو اس کو دیکھ کے یہودی نے کبھی سلیب لٹکائی ہے یا کسی مسلمان نے؟ یہ ہوتی ہے مذہبی نشانی. تو آپ کو ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے اور خود ساری کی ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. آپ کو اس چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ جی یہ دولہا اگر سیرا پہن لے گا تو یہ بدعت ہے. تو سرکار نکاح پڑھانے کے جو آپ پیسے لیتے ہیں یہ کون سی سنت ہے؟ وہ نہیں نظر آئے گی. تو وہ اگلے دن لائیو سیشن میں ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں برتھ ڈے جو ہے یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو وہ کرسچنس تو عیسیٰ ابن مریم کا مناتے ہیں. بھائی وہ جو منا رہے ہیں نا وہ ایکٹیویٹی ایک مذہبی ایکٹیویٹی ہے. عام جو بندہ برتھ ڈے مناتا ہے وہ کیسے مذہبی ایکٹیویٹی ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں جا کے نا بتا نا مولویوں نے تو گھسیٹ کے کرولری بنا کے کنیکشن جوڑنا ہی ہوتا ہے نا، جوڑ لیا. اب اس کے لیے میں نے پھکی تیار کر لی ہے. تو ہم پھکی ان سے پوچھو کہ شادی کی جو اینیورسری ہے وہ منانا کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے. شادی کی جو اینیورسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شادی ہوئی کوئی نہیں سی. ہاں ہوں دسو ایک ایک مذہب دی ایکٹیویٹی ہے. پہلے تو کوئی گھسیٹ کے یہود و نصارہ کے طریقے پہ لے جاتے تھے نا. تو شادی کی جو اینیورسری منانا یہ تو پیورلی ایک کلچرل چیز ہے، اس کا تو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے اوپر شریف فتویٰ کیسے لگائیں گے؟ اور اگر نہیں لگتا تو جڑیں بڑھو، پھر آگے کہو کہ شادی کی اینیورسری منانا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا. اس کے حق میں بولو تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں یقین آئے کہ تم لوگ ٹروتھ لور ہو. جس طرح جب میں نے یہ میوزک کے اوپر بات کی کہ یہ میوزک کے بارے میں جو موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے ہمارے علماء نے، اتنے ہارڈ لائنر ہیں، اور میں نے پرانے علماء سے بھی چیزیں ابن حزم سے باقی لوگوں سے احادیث کی روشنی میں بھی بتائی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ خام خواہ کر رہے ہیں. ہم نے کب کہا کہ گانا ناجائز ہے؟ اچھا میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ عائشہ گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی تم نے شادی کے موقع پہ؟ آج تک تو آپ کو یہ مطلقاً حرام ہی بتاتے تھے ہر چیز. اب کہہ رہے نہیں جی وہ میوزک حرام ہے، ویسے گانا جائز ہے. عورتیں عورتوں میں گا سکتی ہیں، مرد مردوں میں گا سکتے ہیں. سرکار اس سے پہلے یہ کیوں نہیں حدیث بخاری شریف سے دریافت کر کے آپ کے علماء نے جو امت کی خدمت کی ہوئی ہے یہ خدمت کیوں نہیں کر لی تھی؟ یہ تو ہم نے بتایا کہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. جس نکاح میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے، اور جس میں گانا نہ ہو وہ حرام ہے. اور گانے میں صرف وہ گنگنانا نہیں، اناؤنسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ہو سکتا ہے تو کافیاں دے رام ہو چکے ہیں مولویاں دے تو پریشان ہو جان، مراد یہ اناؤنسمنٹ. اور اس زمانے میں اناؤنسمنٹ کا ایک ذریعہ گانا بھی ہوتا تھا. تو یہ حدیثیں تو 1200 سال سے کتابوں میں موجود تھی، پہلے نہیں ان کو خیال آیا. اب جب میں نے یہ ساری حدیثیں نکالی ہیں تو میں نے مقدمہ یہ کھڑا کیا کہ پہلے تو ہمیں میوزک کے بارے میں وہ بندے ایجوکیٹ کریں گے جو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے سارے بزرگ بابے جھوٹ بولتے رہے، گانے کو حرام بتاتے رہے، شادی کے موقع کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو حرام بتاتے رہے. پہلے تو ان ساروں کے اوپر سے لے کے نیچے تک وہ بھیجیں جو خادم رضوی صاحب بھیجا کرتے تھے اس زبان کے اندر، پھر آگے ہمارے ساتھ علمی بات کریں. یہ میں آپ کی ڈاکٹرین میں بات کر رہا ہوں. ہاں اور لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ جی وہ ہم کہتے کچھ نہیں ہے. سرکار آپ سب کچھ کہتے رہے ہیں. اگر ہمارے کوئی اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے آپ کو آپ کی زبان میں آواز دیتا ہے تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. آپ کی چیخیں نکلنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ کے بزرگ یہ زبان استعمال کرتے تھے تو دوسروں کو کیا تکلیف ہوتی تھی، اور اب وہ آپ کی زبان میں آپ کو جواب دے رہے ہیں. اور جب اس طرح کا جواب دیا جاتا ہے نا کسی کے ریفرنس سے تو اس کی قرآن میں اجازت ہے. 6 پارے کا آغاز ہی اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، وہ اتنے لیول کی برائی کر سکتا ہے. آپ جب لوگوں کو قرآن و حدیث سنانے کے اوپر کہیں گے کہ تم آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہو، پھر تمہارے بزرگوں نے جو قرآن و سنت کے خلاف باتیں بتائی ہیں اور اس میں کوئی کہے کہ تمہارے بزرگ بھی آؤٹ آف ویڈ لاک تھے، تو سرکار خوش ہوا کرو، تمہارے بزرگوں کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہے ہیں وہ لوگ. یہ تو میری شرافت ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں. جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بالکل درست ہو رہی ہے.
علی بھائی جس طرح جب نکاح ہوتا ہے تو دستخط کر کے اور گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، لیکن طلاق کے وقت یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ ہونا تو ایسے ہی چاہیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی ترغیب دلائی ہے، لیکن اب اگر کوئی اس ایکٹیویٹی کو پرفارم نہیں کرتا، اہل سنت کے ہاں تو اجماع اس بات کے اوپر کہ اگر وہ گواہوں کے بغیر بھی طلاق دیتا ہے نا تو طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. جس طرح اکٹھی 3 طلاق دینا ہے حرام ہے، لیکن اگر کوئی دے گا اسٹیبلش ہو جائے گی، اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا. لیکن یہ بات پریفریبل ہے کہ بالکل جس طرح اتنے اہتمام کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، طلاق بھی اگر کسی نے دینی ہے تو تسلی کے ساتھ ڈیسیژن کریں. اسی لیے اسلام میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینے کو حرام قرار دیا گیا کہ اگر کوئی بہت کسی کو غصہ آیا ہے تو ایک طلاق دے لے تاکہ رجوع کا ایلیمنٹ باقی رہے. اور اس میں بھی یہاں تک قرآن میں ہے کہ اس ایک طلاق کے بعد آپ نے بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، وہ 90 دن تک آپ کے پاس رہے گی وہاں پہ، کیونکہ اس کو طلاق پڑی ہے، وہ آپ کے نکاح سے نہیں نکلی. نکاح سے تب نکلے گی جب 3 طہر گزر جائیں گے، 3 مہینے، وہ پھر طلاق رجی جو ہے وہ طلاق بائن بن جائے گی، پھر نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن ان 3 مہینوں کے اندر خاوند بیوی کی اجازت کے بغیر بھی اس کی طرف رجوع لا سکتا ہے. ظاہر ہے گھر میں ہوگی تو چانس ہے کہ اس کو کبھی خیال آ ہی جائے. اچھا، لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں پھر وہ رجوع نہیں لا سکتا، یا ایک طلاق جو ہے وہ بائن ہو چکی ہوئی ہے 3 مہینے کے بعد، پھر وہ نیا نکاح اور نیا حق مہر کے ساتھ اس بیوی کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتا ہے. پورا پروسیجر وہی ہوگا. لیکن اگر 3 ہوئی ہیں تو پھر دوبارہ بھی نہیں کر سکتا. میری نیت یا میرا ارادہ بالکل بھی شرک کا نہیں، کسی بھی عمل میں یا کسی کام میں یا کسی بات میں شرک ہو جائے اور مجھے معلوم نہ ہو تو شرک کے دائرے میں آتا ہے نہیں. سرکار اتنی بڑی آپ نے ایکویشن بنا دی ہے، بجائے یہ ایکویشن لکھنے کے آپ شرک کے حوالے سے ایجوکیٹ ہو جائیں. میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، جس میں ہمارے جو استاد تھے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی گولڈا شیف والے، ان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور شروع میں کچھ ان کے کلپس میں نے چلائے ہیں، اور اس کے بعد جو توحید کے حوالے سے غلط عقیدے پریزنٹ کرتے ہیں امت کے اندر، وہ جو 10 دھوکے دیتے ہیں، 5 قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، اور 5 احادیث کے ذریعے وہ 10 دھوکے ایک جگہ میں نے جمع کیے ہیں. وہ آپ دیکھ لیں. میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ لیں. پچھلے دنوں ہمارے جو مرشد مصباحی صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ IMF کا قرضہ اتارنا ہے تو داتا دربار جا کے عرض کریں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی میں نے جو توحید کے حوالے سے ریبٹل کیا تھا اور جو شرکی ایکٹیویٹیز عوام میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بہرحال نٹ شیل میں توحید یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. و ایاک نستعین کا لفظی ترجمہ ہے مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہاں مدد سے مراد دعا ہے. ایک تو ظاہری اسباب میں مدد ہے نا، وہ تو قرآن میں حکم ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کریں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائیوں میں الگ رہو، نہ مدد کرو. اس کے تحت میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل درست ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر شریف میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اب میری آپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ظاہری اسباب کے اعتبار سے. یہی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جی شہید زندہ ہے اس لیے ہم اسے پکار رہے ہوتے ہیں. سرکار اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ تو بہت بڑا جرم ہے، وہ تو پھر زانی ہے. نہیں ہے زندگی ہو رہا ہے، ہاں آیا نا ارداڑ تھلے، ہاں اے زندگی اور او زندگی اور. جی اس زندگی میں سانس اور کھانا پینا ہے، اس زندگی میں نہ سانس ہے نہ کھانا پینا ہے، آخرت کا کھانا پینا ہے اور آخرت کی وہ زندگی ہے. جی قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھی سے دعا کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے؟ اے دیکھو سرکار بھی تھوڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے. ویسے تو یہ اللاجیکل بات ہے، جب تجھی سے ہو گیا تو اپنے کسی چھوٹے بچے سے جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے پوچھ لیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. نہیں جی ہم امی سے روٹی نہ مانگیں. اور سرکار امی سے روٹی مانگنا کب اس میں آ گیا؟ وہ تو ظاہری اسباب میں ہے. مری ہوئی امی سے بھی کبھی کسی نے روٹی مانگی؟ اتنی تو عقل یہ گورے کو بتائیں، یقین کرے وہ مذاق اڑائے. شکر کرو گوریاں نو اردو نہیں آندی تے تانوں انگریزی نہیں آندی، نہیں تو تھوڑے دین دا مذاق اڑنا سی.
کتنی نان سینس باتیں کرتے ہیں. کئی کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں نا توحید کی وجہ سے قرآن پڑھ کے, انہوں نے جا کے جب جمعے کے خطبوں میں تقریریں سنی, انہوں نے کہا یار یہاں بھی جیزس کرائسٹ والا ہی معاملہ ہے, وہاں جیزس کرائسٹ کو خدا بنایا ہوا تھا, ادھر محمد رسول اللہ کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی عقیدے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جی. تو یہ بھی اس قسم کی بات ہے. تو سرکار ہم نے مسئلہ حل کیا ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کہ اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو کون سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں کہ تکلیف کو دور کر دے, تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس ہستی کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے پاس بھی ایکوالٹی موجود ہے کہ وہ دعا کو سن سکتا ہے اور آپ کی تکلیف دور کر سکتا ہے, گویا کہ آپ نے اسے خدا مان لیا. اب اس کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں مولا علی کو خدا مانے ہوئے ہوں یا نہیں, میں عبد القادر جیلانی کو خدا مانے ہوئے یا نہیں. جب آپ تکلیف اور پریشانی دور کرنے کے لیے اس کو مدد کے لیے پکارتے, اور نہیں جی اسی وسیلہ پیش کرنے سرکار سانو اردو بھی نہیں آمدی, یا علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا عبد القادر جیلانی المدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا معین الدین چشتی پاڑ لگا دے کشتی کہاں سے وسیلہ ہو گیا, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا باول حق بیڑا تک, ویسے بیڑے ڈوب دیتے نے توڑے, وہ ایک جو ایک انجینئر آیا نا اس نے, ہاں یہ کہاں سے وسیلہ ہو گیا. اور وسیلہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تجھے فلاں نیک بندے جس نے تجھے زندگی میں راضی کیا, میں اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. دعا تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, گو اس میں بھی ہماری ریزرویشن ہے, لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو یہ والا وسیلہ, اس کو تو ہم شرک کہتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں آپ مدد مانگ رہے ہیں, استعانت کر رہے ہیں, ڈائریکٹ پکار رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں میری مدد کو پہنچو, اور اس کو آپ وسیلہ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. دھوکہ دینا بند کریں, اب آپ کی یہ دو نمبریاں نہیں چلیں گی. ہاں انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے توحید کے حوالے سے, وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں. اگر کوئی شخص محض اپنی جہالت کی وجہ سے شرک کرے اور اس پر موت آ جائے, یہ پھر وہی اسی بندے نو یار ہے کوئی سائیکیٹرسٹ نو دکھاؤ تسی کسی نو, مڑ مڑ کے وہی گلا پہ کر دے, اللہ کے بندے کر دیتی ہے. میں ایک FSC کا طالب علم ہوں, میری اتنی دینی معلومات نہیں, مجھے بس اتنا گائیڈ کر دیں کہ بہترین مسلمان اور جنت پہ عمل کروں. جی گائیڈ کیا ہوا ہے, قرآن ترجمے سے پڑھیں, بغیر تفسیر کے, تفسیری مولوی بڑا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر عمل کریں. ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے رہیں. نہیں کوئی ایک ویڈیو بتائیں جی سرکار ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہوئی ہے, مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. میری پوری زندگی کے لیکچرز ایک پلڑے میں ہیں, اور وہ ایک مجلس ایک پلڑے میں ہے. وہ اسپیسیفکلی ہم نے اس لیے ریکارڈ کروائی تھی کہ کوئی شخص کہے نہیں میں اتنے ویڈیوز, تو سرکار ایک دیکھ لو, جتنے متس عوام کے اندر مسکنسیپشنز دین کے نام کے اوپر جاری کر دی گئی ہیں, وہ ایک ایک کر کے ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. مجلس 100 دیکھیں اور اس میں ساری آپ کو گائیڈ لائنز انشاءاللہ مل جائیں گی. اور FSC کے طالب علم ہیں تو مہربانی کر کے نا تعلیم کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دیں. ہاں یہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں نا, لائف سٹوریز میں آ کے تو مولویوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی میں اگر اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے میرا پورا ماضی ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے 1994 میں FSC کی ہوئی ہے, 2000 میں میکینیکل انجینئرنگ کر کے فارغ ہو گیا تھا. اس کے بعد 15 سال کی میری سروس ہے, اور پھر دعوت کے کام کی وجہ سے مجبوراً میں نے ریٹائرمنٹ لی. تو کچھ سال تو میں پیرلل میں کام چلاتا رہا, لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام کا والیوم بڑھ گیا تو میں نے ریٹائرمنٹ لی. تو ساتھ میں نے پیرلل میں اپنے فائنینشیل ریسورسز مینج کیے ہیں. یہ نہیں ہونا کہ اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھے تو سونا, انج نہیں ہونا. آپ کو اپنی ساری چیزیں مینج کرنی ہوں گی اور پھر اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں, کاروبار کرنے والے اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں, مناظرے نہ کریں. یہ نہ ہو کہ دکانوں کے اوپر آپ لوگوں نے تھیٹر لگایا ہو اس قسم کا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. دعوت و تبلیغ کا کام سینہ بسینہ ڈیکورم کے اندر ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کو ہمدردی ہے سرکار, اسے اپنی دکان پہ نہ بلائیں, نہ ٹیوشن سینٹر پہ اسے یا کالج میں پکڑ لیں, اس کو آپ چائے پہ گھر بلائیں.
اور آپ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا پہلے 50 منٹ صرف دکھا دیں جو مقدمہ ہے، جس میں نے 5 بڑی سنگین قسم کی مثالیں بھی دی ہیں، اور آسمانی دین اور زمین پہ بنایا ہوا دین، اس کا کمپیریزن کروا دیا ہے۔ 50 منٹ کا جو مقدمہ ہے وہ 50 منٹ ہی کافی ہے۔ جسے مزید شوق ہو تو آگے کے 4 گھنٹے دیکھ لے، جس میں نے اور مثالیں بھی دی ہیں۔ تو بس یہ کام کریں۔ ایک دائی کا اخلاقی رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے اسٹوڈنٹ اکثر بدتمیز ہوتے ہیں، بالکل میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، میں بھگت رہا ہوں۔ ہاں تو لیکن ہم تو برداشت کرتے ہیں۔ بدتمیزی جو کوئی کرتا ہے نا جی، تو وہ خود ہی اپنے اعمال کا جواب دے۔ ایسے ہونا نہیں چاہیے، بالکل غلط ہے۔ ہم نے تو کوئی کسی کی تربیت نہیں کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کس اسٹوڈنٹ نے کسی شخص کو رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر مسجد سے نکالا ہے، یا گالی گلوچ کی ہے، یا گستاخ رسول کا فتویٰ لگایا ہے؟ ہم تو وکٹم ہیں ابھی تک، ہم بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی۔ ہاں اگر کسی نے کوئی گفتگو کرتے ہوئے کوئی روڈ لینگویج یوز کر لی ہے تو سرکار اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ سرکار جب صدیوں سے آپ نے ہمارے بزرگوں کے جینز میں یہ چیز داخل کر دی تھی کہ اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے بندے کو اسلام سے باہر نکالنا ہے، اب جب وہ شخص کلمہ پڑھے گا تو حضرت عمر کی طرح بار بار پہ تلوار بھی نکالے گا نا۔ کبھی کسی اور صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ بخاری مسلم میں درجنوں جگہ حضرت عمر ہی کو تلوار نکالتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کی نیچر وہ تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بھی وہ جانی دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے۔ وہ نبی علیہ السلام کی تربیت نہیں تھی، وہ پہلے سے چل رہی تھی۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کی صحبت کر کے بھی کسی خاص حد تک ہی کوئی بندہ ایڈریس ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر ابو بکر نہیں بن سکے، ان کا غصہ ادھر کا ادھر ہی رہا، اور وہ اتنا ادھر رہا کہ حضور کی وفات کے موقع پہ بھی تلوار نکالی ہوئی ہے۔ کوئی ناسخ و منسوخ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ پہلے کرتے سن بعد بڑے نرم ہو گئے سن، نہیں، یہ تو وفات والی حدیث بخاری میں موجود ہے، پھر اپنے دور خلافت کی جو ان کی حدیثیں ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ بدتمیزی جو کچھ ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ اس تربیت کا اثر ہوتا ہے جو پہلے کی ہے۔ اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کا اثر نہیں ہوا، میرا اثر اتنا ہی ہے کہ پہلے یہ فتویٰ لگا کے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے تھے، اب صرف علمی اختلاف کرتے ہیں۔ میں نے اتنا سافٹ ویئر تو ان کا اپڈیٹ کر دیا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کرتا۔ پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، ہم نے تو کبھی کسی کی یہ نہیں کیا۔ اور ہو سکتا ہے وہ آپ اس کو بدتمیزی سمجھ رہے ہو، بدتمیزی نہ ہی ہو، بعض اوقات تو آپ کسی عمر سے بڑے بندے کو، اپنے عمر سے جو بڑا بندہ ہے اس کو قرآن و حدیث بھی بتائے نا، وہ کہتا ہے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ آخری ایک حربہ ہوتا ہے ان کے پاس، یہ بڑا طریقہ واردات ہے۔ آپ علماء سے کوئی بات پوچھیں نا اور کاؤنٹر کوشچن کر دیں۔ سرکار میں آج تک اپنی زندگی نہ ایف ایس سی نہ انجینئرنگ یونیورسٹی کوئی ٹیچر نہیں دیکھا کہ جس سے ہم نے پوری بحث کر کے کوئی مسئلہ ڈسکس کیا ہو بھرے مجمع میں، بھری کلاس میں، اور اس نے کبھی یہ کہا ہو کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ یہ نا آپ کے اندر تو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس کے پروفیسر جتنا بھی حوصلہ نہیں ہے۔ علماء سے آپ تھوڑی سی بحث کریں کہ سر یہ ایسے نہیں، ایسے لکھا ہوا ہے، فوراً ہی آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اور ایک دو ڈشکرے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں حصہ ڈالنے کے لیے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی دنیاوی ٹیچرز کی لوگ عزت کرتے ہیں، دینی کی نہیں کرتے۔ سرکار آپ لوگوں کے تو اخلاقیات ویسے ہے ہی نہیں ہے جیسے ان کے ہیں۔ وہ غلطی نکالنے پہ کہتے ہیں تھینک یو، اور آپ کہتے ہیں پھینک دیو۔ زبان سے نہ بھی کہ آپ کے چیلوں کو پتا ہوتا ہے، ایسے ایسے اشارے کرتے ہیں نا، انہیں پتا ہوتا ہے۔ یا وہ اینڈ پہ کہتے ہیں آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئیں، کمرے نہ جانا نا، کمرے کہتے نہ جانا، اوتے گرام مسلم کرن گے تہاڈا تقریراں کر دیو مجمعے وچ، سوالاں دے جواب کمریاں وچ، جڑے بڑھو نا، مجمع میں تقریر کی ہے۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے حضرت عمر سے بھرے مجمع میں پوچھ لیا یہ آپ نے کہاں سے کپڑے سلوائے ہیں۔ سرکار آپ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ سرکار آپ تو انڈے بیچتے تھے جب اسلام آباد آئے تھے، اب آپ کی کون سا تیل کا کنواں نکلا ہے، یہ سونے کی کان دریافت ہو گئی ہے۔ ہاں صرف یہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سیکٹر لانچ ہونے سے بھی کافی عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا مٹکا اور ساتھ 2-3 لوٹے لے کے اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے کونے میں بیٹھ گئے تھے، جس میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ نقشے میں مستقبل میں یہاں ایک مسجد بنے گی، اور آپ نے اتنی لمبی انویسٹمنٹ کی، لوگ آپ پہ ترس کھاتے تھے۔ بعض میرے جیسے رقیق القلب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہوں گے، کیسا اللہ کا درویش بندہ ہے کہ چٹائی میں اکیلے بیٹھا ہوا ہے اس جنگل میں، لیکن پتہ ہی نہیں انہوں نے بھائی کروڑاں ارباں دی انویسٹمنٹ کی تھی ہے۔ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مدرسے دیکھے میں، آج جائیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں،
آپ کہیں گے یار یہ وہی بندہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا تھا. تنخواہ پوچھیں کہے گا جی 15,000, کوئی کہے گا 20, حد 25. 25,000 تو صرف اس کی گاڑی جو ہے نا وہ پیٹرول استعمال کرتی ہے, ظاہر پانی پہ تو نہیں چلتی نا, بسم اللہ پڑھ کے یا انا اعطیناک کل کوثر پڑھ کے تو نہیں چلتی, جو پاپا جانی کہتے ہیں کہ 15% ثابت ہوا ہے کہ وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پرسنٹیج بھی کٹ لی ہے انہوں نے, اندازہ کرو یار. یار دیکھو, یعنی بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے پوری پرسنٹیج بیان کر دی آپ سے. تو یہ انہوں نے انویسٹمنٹس کی بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ مدرسے بنتے ہیں, اور بعد میں پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ مسجد کمیٹی توڑواتے ہیں. جیسے مسجد کمیٹی ٹوٹ جائے تو چندہ آ جاتا ہے مولوی کے قبضے میں. اب چندہ مسجد کا یا مدرسے کا یا اس کی تنخواہ ہے وہ دین پہ ہی لگ رہی ہے. کیوں کہتے ہیں علماء دین کی جو خدمت ہے وہ بھی تو دین پہ بھی لگنا ہے نا. تو وہ اپنی جو خدمت کروا رہے ہوتے ہیں نا وہ دین پہ ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہیلے انہوں نے پورے کیے ہوئے. یار اسلام آباد میں 25,000 تنخواہ کے اندر کون بندہ رہائش اور کھانا پینا اور بچوں کا خرچہ چلا سکتا ہے؟ جیلم جیسے شہر میں مشکل ہوا ہے. تو وہ ساری کی ساری فیسلٹیز اسی دین سے کھا رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے نا وہ آپ ان کے اوپر ترس نہ کھائیں. تو یہ وہ بات شروع ہوئی تھی اخلاقی رویے سے, اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بے فکر رہیں جناب انشاءاللہ. ساڑھا کوئی اسٹوڈنٹ تو چندہ اکٹھا کرتا نظر نہیں آئے گا, یہ میں تم دس دیں. عثمان بھائی کہتے ہیں ضرورت پائے گی تو تسی اتنی بار کیا کہ سامنے دینا بھی کسی نے کچھ نہیں. میں کہ این جی ہونا چاہیے. دیکھیں نا آپ اتنی ایک بات راسخ کریں کہ بڑے سے بڑا جرم ہو جائے لیکن وہ جرم کوئی نہ کرے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک ایسی بات تھی جو اپنے صحابہ میں کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی کہ اس جرم سے بچ جانا, کہ دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی, ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور مسلم کی پہلی حدیث مولا علی علیہ السلام سے ہے, بخاری میں بھی موجود ہے. یہ حدیث کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے, ابن عباس نے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے, انس ابن مالک نے, اور کئی صحابہ نے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام میں پولیٹیکل اختلافات کے باوجود اس لیول پہ کوئی بھی نہیں اترا کہ وہ دوسرے صحابی کے بارے میں جھوٹی حدیث بنوا دے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یار یہ کام ہم نے نہیں کرنا. جس طرح کئی مسلمان ہیں نماز ایک نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہیں اللہ دے فضل نال 10 سال تو انگلینڈ رہ رہے ہیں, کہتے خنزیر کا گوشت نہیں کھادا. نماز بھی ایک نہیں پڑھی, خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھایا. وہ خنزیر کے گوشت کھانے کو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں اپنے ذوق میں, حالانکہ ہے نہیں. نماز چھوڑنا تو کفر اسلام میں فرق ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 246, بندے کے کفر اور اسلام میں فرق نماز ہے. اس سے بڑھ کر قرآن کی آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, سورہ روم آیت نمبر 31. دیکھو نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. نماز چھوڑنے والا تو مسلمان ہی نہیں. پاکستان کے شناختی کارڈ میں ہے, جنازہ بھی پڑھ دیں گے انشاءاللہ. جدو ویلا آیا تو تھوڑا نکاح بھی کرا دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے حضور آپ فارغ ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو اس طرح یہ نبی علیہ السلام نے ایک کوٹ کوٹ کے چیز بھری تھی. ہم نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری ہے, بھائی چندے والے کام نہیں کرنا. 3 فتنوں سے بچنا ہے, دولت, شہرت, عورت. تو زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے کبھی بھی اس دعوت حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ نے 3 باتوں پہ قائم رہے کہ دولت کے فتنے سے بچ گئے, شہرت کے فتنے سے بچ گئے, اور عورت کے فتنے سے بچ گئے. کیونکہ ان تینوں طریقے سے ہی شیطان داخل ہوتا ہے. پہلے آپ کی کلاس فیلز ہوتی ہیں, بعد میں آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. یہ بھی مفتی صاحب نے 30 شادی کی ہے اسلام کی خدمت کے لیے, اور اوڑا مدرسہ نا نکی نو کھول کے دیتا نے. قرآن ٹرانسلیشن ڈن, قرآن تفسیر ڈن فرام ڈاکٹر اسرار, کرنٹلی لرننگ عربک لینگویج ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ قرآن. بہت اچھی بات ہے, پلیز گائیڈ می فردر. جی میں نے اس میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی, مشکات المصابیح کا تعارف, اس میں بھی میں نے بتایا تھا, اور مجلس 144 ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی, اس میں بھی میں نے کچھ باتیں اس حوالے سے کی ہیں. قرآن آپ نے کور کر لی ہے نا, اب ایک سٹیپ آگے آئیں کہ آپ بخاری اور مسلم کو پڑھنا شروع کریں, اور اس سے بھی پہلے اگر آپ مینیجبل فارم میں مشکات المصابیح کو پڑھیں. یہ سمجھ لیں اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں نا ان کے یہ نوٹس ہیں 13 کتابوں کے مینیجبل فارم میں, بجائے یہ کہ آپ ایمان کے چیپٹر کے اوپر پہلے بخاری کی حدیث ڈھونڈیں پھر مسلم کی ڈھونڈیں. انہوں نے
باقاعدہ اس میں ہر چیپٹر کے 3 چیپٹر بنائے ہیں، سب چیپٹرز، اور سب چیپٹر نمبر 1 میں اس ہیڈنگ کے تحت بخاری مسلم کی ساری حدیثیں لی ہیں، سب چیپٹر نمبر 2 میں ادر دین بخاری مسلم لی ہیں، اور جو سب چیپٹر نمبر 3 تھا اس میں جو دوسرا امام جس نے اس مشکات المصابیح کو کمپلیٹ کیا تھا، یہ 2 اماموں نے مل کے کمپلیٹ کیا تھا اور آپس میں 200 سال کا وقفہ ہے، امام بغوی اور امام ولی الدین تبریزی۔ امام ولی الدین تبریزی جب اس کو کمپلیٹ کر کے اس کا نام مشکات المصابیح انہوں نے رکھا، 748 ہجری میں فوت ہوئے، 700 سال پہلے آلموسٹ۔ انہوں نے پھر وہ جو حدیثیں کریٹیکل تھیں اور وہ چھوٹ گئی تھیں امام بغوی سے، انہوں نے وہ حدیثیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے مزید تلاش کی، ادر دین ان حدیثوں کے جو پہلے اور دوسرے سب چیپٹرز میں موجود تھی۔ اب 2 آپشن تھے، ایک تو آپشن یہ تھا کہ وہ جو تیسرا چیپٹر ہے وہ نہ بناتے، بلکہ وہ حدیثیں بخاری مسلم والی پہلے چیپٹر میں ڈال دیتے اور ادر دین بخاری مسلم دوسرے چیپٹر میں ڈال دیتے، لیکن انہوں نے کہا اس سے وہ اوریجنلی جس امام نے مصابیح السنہ لکھی تھی امام بغوی، اس کی کتاب جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، میں اس کو آنر دیتا ہوں، وہ کتاب اپنی جگہ رہے۔ تو انہوں نے پھر تیسری فصل بنائی، تیسری فصل میں پھر ادر دین بخاری مسلم بھی ہیں اور بخاری مسلم کی حدیثیں بھی ہیں جو امام بغوی نے نقل نہیں کی تھی۔ اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر ریکارڈ کرایا، میں نے بخاری مسلم کے تعارف کے اوپر لیکچر ریکارڈ نہیں کروایا، مشکات کے اوپر میں نے 40-50 منٹ بولوں، تاکہ مشکات جس طرح 2 گتوں میں قرآن ایک جگہ موجود ہے، اس طرح احادیث 2 گتوں کے درمیان آلموسٹ 90% کے قریب جو آپ کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ڈائریکٹ احادیث میں جو موجود ہیں، یہ 2 گتوں کے درمیان 3 جلدوں کے اوپر مشکات المصابیح یہ کتاب ہے۔ یہ اہل سنت کے مدارس بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، اور پڑھائی اس لیے نہیں جاتی اس پہ عمل کریں، پڑھائی اس لیے جاتی ہے کہ اس میں ان کے فرقے کے خلاف جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں ان کے جواب ان کو سکھائے جائے، ورنہ اگر پڑھائی جائے تو اس میں تو نماز کی حدیثیں ساری رفع الیدین والی لکھی ہوئی ہیں، اور جو بغیر رفع الیدین والی حدیث ہے اس کے ساتھ امام ابو داؤد کے کامنٹس امام ولی الدین تبریزی نے نقل کیے ہیں، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعنَى، ابن مسعود کی حدیث جو ہے وہ ان معنوں میں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں انہوں نے ابو داؤد چھاپی نا تو وہ کمنٹس ہی غائب کر دیے، اردو میں، عربی کتاب میں ہے، اردو میں سے نکال دیے کیونکہ یہ ایک حدیث کے اوپر کھڑے تھے، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے۔ مشکات جب چھاپی نا ترجمے سے، وہاں سے نکالنا بھول گئے۔ مشکات آپ پتہ ہے سیکنڈری بک ہے، یہ پرائمری بک نہیں ہے۔ سیکنڈری بکس وہ ہوتی ہیں جو اوریجنل کتابوں سے احادیث لی گئی ہوتی ہیں، وہ اپنی سند بیان نہیں کرتے۔ ظاہر ہے یہ اگر اپنی سند بیان کرتے تو 3 صفوں کی تو سند آتی ہے، تو 700 سال بعد آیا ہے۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث لی ہے فلاں صحابی سے، تو سند بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ بخاری سے آپ پکڑیں، اس لیے سیکنڈری بک ہے مشکات، اس سیکنڈری بک، پرائمری بکس وہی ہیں اوریجنل کتابیں جو، تو 13 آلموسٹ پرائمری بکس سے انہوں نے نوٹس تیار کیے ہیں اور وہ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ اور اب ویلیو ایڈیشن اس میں یہاں تک ہو چکی ہے کہ اس کے انٹرنیشنل نمبر جو اسلام 360 میں ہمارے زاہد بھائی نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، وہ اس کی تخریج نیچے ہوئی ہے، باقاعدہ نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو مشکات والے امام پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ اوریجنل بک کی طرف جا سکتے ہیں کہ اس نے کہاں سے لی تھی، اور ادر دین بخاری مسلم کے نیچے تحکیم بھی لگی ہوئی ہے، صحیح اور ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں، 3 جلدوں کے اندر 6294 احادیث ہیں، تو آلموسٹ ٹوٹل حدیث نبی علیہ السلام سے 10,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ باقی تو طرق ہیں، یہ جو کہتے ہیں امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں تھیں، 6 لاکھ حدیثیں بیان کرنے کے لیے تو عمر نو چاہیے نبی علیہ السلام کو، پہلے 40 سال تو آپ کے ویسے ہی کوئی حدیث نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بعد میں ہے، اس میں بھی میجارٹی پورشن تو قرآن ہی نازل ہوتا رہا، ٹوٹل 10,000 سے زیادہ حدیث نہیں ہے نبی علیہ السلام کی۔ ہاں طرق اس کے اسناد وہ لاکھوں میں، انما الاعمال بالنیات جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اس کی 700 سندیں امام بخاری کو یاد تھی، ان میں سے انہوں نے ٹاپ آف لسٹ جو اسناد ہیں وہ لی ہیں۔ اب وہ 700 حدیثیں شمار کی جاتی ہیں، لیکن حدیث تو ایک ہوتی ہے نا۔ امام مسلم نے تو پھر مزید ویلیو ایڈیشن کی ہے، مسلم شریف آپ کھول کے دیکھیں نا تو امام مسلم نے ایک حدیث جو مختلف صحابہ سے تھی وہ ساری ایک جگہ جمع کی ہیں، پہلے حضرت علی سے لی، پھر حضرت ابو ہریرہ سے لی وہی حدیث، پھر حضرت انس بن مالک سے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ 8-10 حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو تکرار کے بعد اگر آپ وہ تکرار نکال دیں تو بخاری میں بھی 4,000 حدیثیں ہیں، مسلم میں بھی 4,000 ہے۔
اگر تکرار شمار کریں تو بخاری میں ایگزیکٹلی 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی اتنی ہے، کیونکہ نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے تو انہوں نے آنر دینے کے لیے دونوں کی نمبرنگ برابر رکھی ہے. تکرار نکال دیں دونوں میں 4,000 ہیں، اور اس میں بھی کامن جو ہے وہ 2,000 ہے. 1,906 احادیث کامن ہے بخاری اور مسلم میں، جو الگ سے ایک بک چھپ چکی ہے اللؤلؤ والمرجان. اور جو 2 موتیوں کا ذکر قرآن میں آیا نا، تو فواد عبد الباقی نے اس کتاب کا نام رکھا اللؤلؤ والمرجان. 1906 احادیث جو متفقن علیہ ہیں، بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں اس کتاب کے اوپر، ان احادیث کے اوپر، وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کیے ہیں. تو آپ مشکات المصابیح پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں، انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح. اور ایک اور لیکچر ہے صحیح مسلم کا مقدمہ، جو امام مسلم نے مسلم کا مقدمہ پہلی 92 روایات لی ہیں، میں نے ان کو بریف کیا ہے. اور ایک اور لیکچر ہے انٹروڈکشن آف حدیث، وہ آپ دیکھ لیں. باقی قرآن کے آپ کہہ رہے ہیں میں نے تفصیل لیکچر سنے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے سرکار، ہمارے بھی 344 لیکچرز ہیں، وہ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کام کو ہم نے مزید 4 چاند لگائے ہیں، کیونکہ حدیث کی فیلڈ میں وہ تھوڑے اس حوالے سے خود ہی کہتے تھے میں کمزور ہوں. تو میں نے احادیث اور دور حاضر کے سارے اختلافی مسائل بھی ساتھ ساتھ کور کیے ہیں کہ اس آیت کو فلاں فرقہ دلیل مانتا ہے اپنے فلاں مسلک کی، اور پھر اس کو میں نے کاؤنٹر کس طریقے سے کیا یا اس کی تائید کیا. یہ کام نہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا، نہ مولانا مودودی نے کیا، میرے علم کی حد تک اور کسی نے نہیں کیا، کیونکہ وہ پھر تفصیل لمبی ہو جانی تھی. اور وہ 9 سالوں میں ہمارے قرآن کے 344 لیکچرز مکمل ہوئے، اور اب دوبارہ شروع ہیں، وہ بھی 132 ریکارڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ. سورہ الانفال مکمل ہو چکی ہے، جو اس والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. منبر پر بیٹھ کر پڑھنا اور مسجد عائشہ سے احرام باندھنا آپ کے نزدیک بدعت ہے، جبکہ میلاد منانے کو آپ بدعت نہیں کہتے. میلاد حضرت عائشہ والا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ من احدث فی امرنا ھذا، نبی علیہ السلام نے جو دین میں چیز تعلیم کی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی لاتا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اب آگے آپ نے میلاد کے بارے میں، میرے بھائی میں نے میلاد کے جو مروجہ طریقے ہیں نا ان کے اوپر تو گرفت کی ہے. جو سنت طریقہ ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، میں اس دن پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، اس کے تحت جشن قرآن اور جشن میلاد منایا، وہ تو سنت ہے. باقی یہ ڈھول ڈمکے کرنا، اسی طریقے سے مکے اور مدینے کے ماڈل بنانا اور عورتوں مردوں کا اختلاط، آپ اسے بدعت کہہ رہے ہیں، میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں، یہ حرام ہے. 2 بندے آپس میں آپ کا تذکرہ کر رہے ہوں تو تیسرا آ کر پوچھے کہ انجینئر کا ذکر تو نہیں کر رہے، تو ان کو کہنا کہ نہیں، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ اور وہ ہم دونوں میں راز کی بات ہو رہی ہے. تو بات تو نہیں اس نے سنی نا، تو آپ ذکر کر دیں کہ ہاں وہ ایک انجینئر آیا نا فتنہ، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ فتنہ توریہ کر لیں عربی والا، آزمائش. ہاں آزمائش تو ہے نا جی. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی غیبت معاف کی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف دعوت کی حکمت کے لیے. یہ میرا رائٹ ہے نا، حقوق العباد جو ہے وہ تو بندوں نے معاف کرنے ہیں. میں نے پیشگی اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، اپنے مخالفین کو بھی اپنی غیبت معاف کی ہوئی ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ مخالفین کو کیوں معاف کیا ہے؟ بھئی مخالفین کو بھی معاف کرنے کا فائدہ یہ کہ وہ کریں گے تو لوگوں کو میرا تعارف مزید ہوگا. آپ لائیو سٹوریز میں آ کے شاید اور بلال کے چینل پہ نہیں سن رہے، 99% لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نیگیٹو علی بھائی کا تعارف ہوا ہے. ایک تبلیغی جماعت کے بابا جان، 70 سال ان کی عمر، حاجی عبد الوہاب صاحب کے ساتھ ان کے کتنے سال گزرے، اور وہ بتا رہے تھے 30 سے زیادہ سال میرے عرب ملکوں میں جماعت میں گزرے ہیں. لیکن دیکھیں اخلاص تھا، اللہ نے آخری وقت میں ان کو ہدایت دے دی. وہ کہتے ہیں میں ایک دن جمعہ پڑھنے گیا پنڈی کی ایک مسجد میں، تو وہاں کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی، تو امام صاحب نے وہ پرچی پڑھے بغیر کہا کہ انجینئر کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرے. کہتے ہیں میں جب جمعے سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا یہ انجینئر کون ہے جس کی یہ بات کر رہے تھے؟ بات کوئی بھی نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ انجینئر کے بارے میں نہ پوچھا کریں. اچھا دیکھیں یار، اگر اللہ کے بندے یہ حرکت کرنی بھی تھی تو اسٹیج سے تو نہ کہتے نا، یعنی اتنا بھی بول کے تو پھنس گئے. ایک تو ہے نا کہ مجھے ڈسکس کر لیں، پھر تو بچے ہی کچھ نہیں. تو کہتے ہیں میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا انجینئر کون ہے، ان کا یار وہ ایک فتنہ آیا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا. وہ کہتے ہیں میں گھر آیا تو میرے بیٹوں سے میں نے کہا کہ میں تو فارغ ہوتا ہوں یار تک یوٹیوب تے تکو ذرا کیڑا ہے والا، میں تکا تے صحیح نو اے والا کون ہے؟ ہاں اے والا وہ ہے جنہیں تھوڑے ول کٹ دیتے ہیں.
اہل سنت والجماعت. اچھا وہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو کھٹکتی تو ہر بندے کو بات ہے, ذہن میں رکھیے گا. جو لوگ بریلویت سٹوریوں کی وجہ سے چھوڑ کے دیوبندیت میں تبلیغی جماعت میں آئے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بھی جب سٹوریاں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں گلا وہی ہو رہی ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں نہیں چلو چنگیاں گلاں بھی تیار ہیں نا, اگے کام ٹوڑتے رہتے ہیں تھوڑے ہار ماں صاحب. لیکن کتنا عرصہ ٹورو گے, کب تک ضمیر کے مجرم ہو گے؟ ایک نہ ایک وقت تو آئے گا کہ ضمیر کی آواز غالب ہو جائے گی, اور اگر نہیں ہو رہی تو سمجھ لو کہ ضمیر مر چکا. تو وہ انہوں نے اب ماشاءاللہ ان کے 4 یا 5 بیٹے ہیں, سارے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت میں تھے, داڑھیوں والے, سب نے سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز شروع کر دی اپنے قائد. اور اس قسم کی کئی سٹوریز ہیں لوگوں کی. تو اس لیے الحمدللہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا ہوا ہے کہ کہیں آپ کو ہمارا ذکر خیر کرنے میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمارا ذکر خیر کرے ہی نا. آپ نے کہیں کو دینی بات کرنی کسی سے, یار وہ انجینئر آج کل آیا ہے, یار وہ مطلب سارے مولوی خلاف نے, آخر کوئی وجہ تو ہوئے گی نا, انہیں کوئی کام پایا ہے کوئی ایسا, بڑا غلط بندہ ہے لگتا تو انج ہی ہے, تو ولا تکیے تو صحیح ہو کے کہتا ہے, تو ولا کر کے گل شروع کرو, دیکھو انشاءاللہ کیسی چینج آتی ہے. اور اگر آپ کو اس میں بھی خطرہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ قرآن کی آیات اور حدیث شیئر کروا دیا کریں, روزانہ کی ایک آیت یا حدیث شیئر کرانے میں کوئی مسئلہ ہے, لیکن وہ طارق جمیل اور جاوید غامدی والی آیت یا حدیث نہیں ہونی چاہیے. ہاں یعنی وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں, وہ بھی آپ ضرور کریں, لیکن وہ بھی کریں جو قرآن کا مزاج ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تھا کہ میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسے بھی. وہ ڈر والی بات آپ شیئر کروائیں. دوسرے معنوں میں پٹھیاں گلاں جو یہ کہتے ہیں پٹھیاں گلاں کر دینے, وہ پٹھیاں گلاں نے خود پٹھے ہوئے ہو تو تمہیں سیدھی گل بھی پٹھی نظر آئے گی. مثلا محرم کا مہینہ ہے تو آپ 240 شیئر کروائیں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور چیک کرو تھوڑے دوست بھی کوئی منافق ہے کہ نہیں. اس طرح ربیع الاول کا مہینہ آئے تو حدیث شیئر کروائے 2750 مسلم کی, فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اور اس کے اوپر ہیڈنگ بنا دیں میلاد منانے کا صحیح سنت طریقہ. اے نہ لکھو کہ غلط بھی کوئی ہوتا ہے یا چنڈیاں لانا غلط ہے, ایک ضرورت ہی نہیں. کام تے ٹورو نہ آگے سنگھ تے بساؤ, آگے کام ٹور پوے گا. ٹھیک ہے. اور رمضان کا مہینے میں بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں, یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے نا, لکھے کہ روزہ کھولنے کی غیر مسنون دعا جڑی سارے ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہوتی ہے, اور وہ دعا وہ ہے جس کے ساتھ امام داؤد نے خود لکھا ہے, یہ مرسل روایت ہے, چھوٹی ہوئی ہے, یہ تابعی کا قول ہے, نہ کسی صحابی کا, نہ, اور جو نبی علیہ السلام سے خود ثابت ہے. ابو داؤد میں وہ امام داؤد سال لے کے آئے ہیں, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, اور ہمارا اجر ہمارے رب کے حضور پکا ہو گیا. یہ دعا کا ترجمہ ہے, اور یہ لکھے صحیح سنت دعا. بلکہ اگر آپ ختم ساری کی دعا لکھیں وہ تو خطرے ناک ہے, وہ تو ہے ہی نہیں کدھرے, یہ تو پھر بھی سی نا کدھرے جعلی روایت, وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, او علی وہ کہتے کل کوئی نہیں ہے, کل اونٹ پانی شروع کی تھی تھی, اونٹ تک تو کل ہی چل رہا سی. ہم آئے تو کہتے ہیں نہیں جی کوئی گھوڑوں کے دماغ والی کوئی حدیث ہم نے تو کبھی بیان ہی نہیں کی. جنات بیان کر گئے, خدائی مخلوق بیان کر گئی آ کے, اپنے بچوں کو رٹایا ہوا چرسی پوڈری قسم کے جو تمہارے فرقے کے فالوور ہیں نا, وہ بھی یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جی بت رکھ کے آتے تھے طرف ہدایت ہوتا تھا. وہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنا ہے, وہ پرانی اکیڈمی سے ایک دفعہ میں عشاء کے بعد جب درس ہوتا تھا جن دنوں میں, تو میں جب اکیڈمی سے فارغ ہو کے نیچے اتر رہا تو ایک بھائی نے راستے میں مجھے پکڑ لیا کہ جی وہ رفع الیدین کے حوالے سے نا میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. تو وہ پاس ایک پوڈری بندہ, وہ جو وہیں چرچ بھی لگاتا تھا اور وہ پھر رہا ہوتا تھا, وہ چونکہ نیچے ہوٹل ہے نا, وہ بھی کان لگا کے ایسے سن رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں جواب دوں کہنا جی میں دسا نہیں مولوی صاحب, میں جی دسو سرکاری ہمارا ہی حوصلہ ہے, ورنہ تو ایک کوئی مچھندر میرے نال انہوں پھاڑ لینا, تو ماما تم تمیز نہیں آتی علماء سے بات کرنے کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے,
میں منو پتا سی میں چسکے لینا نا, میں بول منہ پتا سی نے کیا بولنا ہے. جو ان کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے پوڈری بولتے ہیں وہی ممبروں سے اترے ہوئے بھی بولیں گے. او جی تمہیں پتا ہے وہ بت رکھ کے آندے سن طرف دین ہوتا سی. اچھا میں کہ تنوں سے میں بعد جواب دینا, پہلے میں اس پوڈری نال دو ہاتھ کر لاؤں. میں نے کہا میرے بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا, اب اس کو تو میں نے یہ نہیں کہا کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ عید کی نماز تم نے کبھی پڑھی ہے؟ کہتا ہاں پڑھی. میں کہ عید انج نہیں بار بار کہتے آہو جی کرتے ہیں. تو میں کہ تسی بت رکھ کے آندے ہو, اے تو میں کدے سوچے ہی نہیں. میں کہ اے مولوی صاحب کو اے بھی ہوں پوچھ کے آنا کہ عید والے دن رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ وطر کا تو پوچھ نہیں سکتا تھا, وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. عید تو کم از کم سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی درجے میں, کوئی زندگی میں ایک آدھ تو عید پڑھی ہوئی ہوتی ہے. اور اب جب ہم نے کہا یہ کہیں لکھا نہیں ہوا, کہتے ہیں اسی طرح بیان ہی نہیں کیتا. جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع. ہاں جوڈیشری میں جب بات گئی ہے وہ کہنا نہیں جناب وہ تمہارا سیاسی بیان تھا, ہم نے کب کلیم کیا ہے کہ یہ اس کے اوپر ہے, آپ کے لیے ہم کتری خط لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, کیا اپنے گھر کی چھت پر یا حسین کا پرچم بلند کر سکتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے میرے بھائی اس طرح کے پرچم لگانے کی؟ آپ کو کوئی قرآن و سنت سے اس طرح کے پرچم, ہاں آپ نے کوئی پولیٹیکل جماعت بنائی ہے, کوئی تنظیم لانچ کی ہے, اس کے سلوگن کے طور پہ آپ کوئی پولیٹیکل جھنڈا بناتے ہیں جس طرح نون لیگ, پی ٹی آئی اور JUIF کا یا جماعت اسلامی کا, پھر آپ ضرور کریں, باقی امت کو فرقوں میں نہ بانٹیں. کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے سوال ہوتا تھا کیا ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہ ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے, نہ سگریٹ پینے سے. سگریٹ پینا الگ سے ایک گناہ کا کام ہے. قرآن میں واضح آیت ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یہ ان پرنسپل یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن میں. ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو ڈیمیج کرتی ہے اس حوالے سے کہ آپ کو ڈیتھ کی طرف لے جاتی ہے. ویسے تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ ہے, نمک بھی کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے. اور حیران کن بات آپ کو بات بتاؤں, نمک کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دل کی بیماریوں کے. لیکن اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, لوگوں میں اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن وہ بہرحال حلال چیز ہے, اس میں تو آپ ترغیب دلائیں گے کہ یار طریقے سے. لیکن جو چیز ہے ہی غلط, جو ہے ہی سراپا نقصان, جو آپ کی بیسک نیڈ بھی نہیں ہے, نمک تو بیسک نیڈ ہے نا, سگریٹ تو بیسک نیڈ نہیں ہے, تو وضو تو نہیں بہرحال ٹوٹے گا. گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جسے ٹوٹتا ہے ہوا خارج ہونے سے, غافل ہو کر سو جانے سے, مزی نکلنے سے, پیشاب کرنے سے, ہوا خارج ہونے سے, اونٹ کا گوشت کھانے سے, یا نیکڈ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے. بس یہ 7 چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے. مرد کان میں چھوٹا سا کوکا ٹاپس پہن سکتا ہے, گناہ تو نہیں. عورتوں کی مشابہت ہے جی. بخاری مسلم حدیث ہے, جب نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی جہادی مہم روانہ کرنے کے لیے, یہ چندہ مولیوں والا نہ سمجھیے گا, ہمارے نبی کو تو اللہ نے وسعت دی مال غنیمت کی بھی, غزوہ خیبر کے بعد تب بھی فاقے رہے, حالانکہ 5واں حصہ مال غنیمت کا آپ کے پاس تھا, جو آج کل آپ کو کہتے ہیں ریزروڈ فنڈ, پرائم منسٹرز ریزروڈ فنڈ, پروفٹس ریزروڈ فنڈ تھا مال غنیمت کا 5واں حصہ قرآن میں خمس. لیکن پروفٹ نے ریزروڈ فنڈ یوز نہیں کیا, امتیوں کے اوپر ہی لگایا ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ کبھی کسی مقروض کا جنازہ آ گیا تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. غزوہ خیبر کے بعد جب وسعت دے دی اللہ نے تو پھر وہ قرضہ نبی علیہ السلام خود اتارتے تھے اور آیت پڑھتے تھے, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا, لیکن حضور کی شفقت دیکھیں, اس آیت کا مطلب تھا کہ نبی کا حق مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے. مراد یہ کہ مومنین کا کام ہے کہ تن من دھن لٹا دیں اپنے نبی کے لیے. اور حضور یہ آیت پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے اوپر میرا حق ہے تو یہ میرا روحانی بیٹا ہو گیا, کیونکہ میری بیویاں اس کی مائیں, لہذا اس کا قرضہ میں اتاروں گا. دیکھیں آپ کا پیر وہ ہے جو آپ سے چندے لے کر تھوڑا سا آپ کو بھی لمبی دال کھلا دے کسی دربار کے اوپر تو آپ تعریف کرتے ہیں, یا اگر آپ موٹی سامی ہیں تو آپ کو گوشت والا لنگر کھلا دیں تو آپ تعریف کرتے ہیں. حالانکہ وہ تعریف بنتی نہیں ہے, وہ آپ کے چندوں سے آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں. ویسے میری کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم خود کھلا رہے ہوتے ہیں آپ کو, چندہ تو آپ سے نہیں لے رہے.
لیکن نبی علیہ السلام وہ ہیں جو اپنی جیب سے کھلایا کرتے تھے، قرضے اتارا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو کان چھدوانا یہ غلط ہے۔ وہ مجھے اس سے یاد آ گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں اتار کے دے دی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عورتیں کان چھدوا سکتی ہیں اور عورت بالیاں پہن سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن میں بھی اشارتاً ذکر آیا عورت کے حوالے سے کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے۔ عورت کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ مرد اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرے، ان عورتوں کے اوپر لعنت جو مردوں کی مشابہت کرے۔ جو مرد یا عورتوں کی، یعنی آپ سمجھ لیں ان کی ڈریسنگ کا، گیٹ اپ کا حصہ ہے پرماننٹ، اور وہ اس میں فرق ہے، وہ آپ ایک دوسرے کے استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن جو چیزیں کامن ہیں وہ آپ کامن استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ریڈ کلر کا تولیہ جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت ہوگی، نہیں، ریڈ کلر تو نبی علیہ السلام نے بھی پہنا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا سرخ لباس کے اندر، یعنی شوق سرخ لباس نہیں، نارمل جو کبھی بار میں بھی پہن لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے گرین لباس بھی استعمال فرمایا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے گرین کلر کی تہمد اور اوپر چادر لی ہوئی تھی، یہ آپ کا لباس تھا۔ سفید لباس بھی آپ نے استعمال فرمایا، کالا لباس بھی استعمال کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سروانی تیالسی کالا جبہ جو ہے وہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دومن مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ مسلم شریف میں کالی چادر کا ذکر ہے، حضور نے اوڑھی ہوئی تھی، اور جو حضرت حسن حسین اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین کو مولا علی کے ساتھ چادر کے نیچے لیا، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس میں کالی چادر کا ذکر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یعنی یہ سارے کلرز استعمال کیے ہیں۔ رنگوں کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ چیز جو استعمال والی ہے نا وہ دیکھی جائے۔ یعنی اب عورتیں کڑے پہنتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں، اب مردوں کا کام تو نہیں وہ چوڑیاں پہننا شروع کر دیں تو یہ مشابہت ہو جائے گی۔ اسی کے تحت میں نے کہا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 119 وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، تیری بنائی ہوئی تخلیق کو، فطرت کو بدلیں گے۔ اس کے تحت مرد کا داڑھی منڈانا فطرت کو بدلنا ہے، اور یہ شیطانی کام ہے۔ ویسے تو اللہ سے حدیثیں بخاری مسلم میں کہ داڑیاں بڑھاؤ مجھے پست کرو، لیکن مرد کے لیے داڑھی کو مونڈنا یہ فطرت بگاڑنا ہے، نیچر کو بگاڑنا ہے، اور عورتوں کی مشابہت ہے کیونکہ عورت کی داڑھی اللہ نے نہیں رکھی، مرد کی داڑھی رکھی ہے۔ ہاں اتنی داڑھی رکھ لینا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے شاہد افریدی صاحب کی ہے، یا اب تو میرے لیے حمزہ علی باسی صاحب نے بھی رکھی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی، جس میں آپ عورتوں کی مشابہت سے نکل جائیں تو وہ کافی ہے۔ آپ کو کہ جی میں خالی مجھے رکھ کے عورتوں کی مشابہت سے نکل، جی اتنے حصے میں آپ نکل گئے لیکن اتنے حصے میں تو بھی باقی ہے، یہ تو خطرناک ہو گیا مسئلہ، پھر تو درمیان میں اٹک گئے آپ مرد و عورت کے، یہ تو زیادہ یہ خطرناک سے خطرناک ہو جائے گا۔ تو آپ مجھے بھی رکھیں، ضرور رکھیں، اور لیکن یہ اوپر والی لائن نظر آنی چاہیے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میری مونچھیں بڑی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے یوں مسواک رکھی میرے ناک کے نیچے اور یوں رکھ کے تو ساری مونچھیں آگے سے خود کاٹ دی، یہ ترغیب کے لیے حضور خود کر دیتے تھے۔ اچھا تو ہمارے بھی جو قریبی لوگ کبھی کسی بڑے، میں کہتا ہوں میں دل کرتا ہے خود کاٹوں کسی دن آپ لوگوں کی مونچھیں، سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا نا، نبی علیہ السلام نے خود کاٹ دی۔ تو پست رکھنا تو سنت ہے، لیکن اگر کوئی بڑی بھی رکھنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام رکھتے تھے، اس طرف سے بڑھ کے حضرت عمر سے تو تاؤ دینا بھی ثابت ہے اس والی سائڈ پہ، لیکن یہ سامنے والی جو لائن ہے یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا کر رہے ہیں اور اس میں وہ مونچھیں، تو وہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، ہاں، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال، یعنی یہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کو ریموو کرنا، یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ اچھا دیکھیں ختنے میں آپ فطرت کو بدل رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں نا آپ، لیکن وہاں کٹنگ کرنا فطرت ہے کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ مونچھیں پس کرنا بھی کٹنگ کر رہے ہیں نا فطرت کے اندر، لیکن یہ کٹنگ کرنا فطرت ہے۔ ناخن کاٹنا کٹنگ کر رہے ہیں لیکن فطرت ہے۔ زیر ناف بال اور بغلوں کے نیچے کے بال، یہ 5 چیزیں پوری ہوگی،
اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ناخنوں اور اس کے لیے غیر ضروری بالوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی تھی کہ حد 40 دن کے اندر آپ نے اس کو ضرور کاٹ لینا ہے۔ تشہد میں درود کے بعد پہلے 3 بار یا رحمان، یا الرحمن نہیں ہوگا، جب یا کے ساتھ ہوگا پھر یا رحمان ہوگا۔ اسماء اعظم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں دعا کے طور پہ، جی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف کے بعد پڑھیں گے، بالکل پڑھیں جی، جو مرضی پڑھیں، وہ تو میں نے بخاری مسلم سے حدیث پیش کی ہے کہ جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس میں جتنے مسنون اذکار دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، عام اجازت ہے۔ انبیاء کرام کے تبرکات کے علاوہ جو معاشرے میں تبرکات مشہور ہیں، بھئی انبیاء کرام کے بھی تبرکات مشہور ہیں نا، اس میں سے بھی اکثر جو ہے روزی روٹی کا ذریعہ ہے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے لیکن اقرار تو بالکل نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے وہ چکوال میں کہہ رہے تھے حضور کے نالین شریف کا وہ نقش نکلا ہے، اور وہ چولہا تھا ایک رکھا ہوا، اور کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی جو نالین شریف جو سند کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کا سائز تو اتنا سا ہے، یہ اتنا بڑا نالین شریف کہاں سے آ گیا؟ اور وہ پاؤں بھی ایک، نبی علیہ السلام تو 2 نالین استعمال فرماتے تھے، وہ بعد میں کھل گیا کہ وہ کہانی نکلی تھی۔ تو باقی تو ان تبرکات کی تو کوئی حیثیت نہیں جو بزرگوں کے چل رہے ہیں، یہ کیا ہے یار، یہ کہانی ہے ان کی۔ کیا مسجد میں بغیر وضو کے سجدہ کرنا چاہیے، فرض کا ہو یا نفل کا؟ کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں صحیح پوچھا ہے سوال، آپ ہنس رہے ہیں۔ فقہ حنفی میں تو اگر آپ نے بغیر وضو کے سجدہ کیا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا آپ کا، ہاں، کیونکہ آپ نے توہین کر دی ہے اللہ کی۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت اونٹ کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، اور جب سجدہ تلاوت آتا تھا تو آپ سر جھکا کے اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے۔ یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت کے ماننے والے، اس لیے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے۔ کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں؟ جی، جتنے حنفی ہیں ان کے ٹوٹ چکے ہیں، ہاں، اس لیے کہ وہ تو بیچارے بغیر وضو کے ہی ہوتے ہیں اس وقت، جب وہ سینچری کبھی کبھار خدا نہ خواستہ ہو جائے تو وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، وہ تو بغیر وضو کی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فقہ حنفی کے تحت آپ سجدہ شکر بھی، عام سجدہ بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، نماز آپ بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو نکاح آپ نے اگر بچانا ہے تو آپ توبہ کر لیں فقہ حنفی سے، تو انشاءاللہ آپ کا نکاح بچ جائے گا۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ علی بھائی نے نبی علیہ السلام کی وفات کی کیلکولیشن کے مطابق تو ثابت کری، جبکہ وفات تو مدینے میں ہوئی، اور آدھی وہاں سے اور آدھی وہاں سے، جہاں سے ملے گی وہیں میں ہی سے لوں گا نا۔ آپ بھی آدھی وہاں سے لے کے صحیح طریقے سے ٹائم ٹیبل بنائیں، اندازے لگا کے نہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اسے کاؤنٹر کریں۔ باقی یہ ہے کہ پریکٹیکلی آج بھی مکے اور مدینے کا کیلنڈر تو ایک ہی چل رہا ہے۔ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ ان دنوں میں 2 ڈیفرنٹ کیلنڈر چل رہے تھے، وہ جس طریقے سے آپ ثابت کر رہے ہیں ویسے نہیں ہوتا، کلیئر کٹ ثابت ہونا چاہیے، تو پھر بات ہوگی نا۔ الحمدللہ ہم نے جو کچھ کیا وہ تو بالکل واضح ہے، اس کے مقابلے پہ آپ چیز بھی اس طرح کی لے کے آئے نا، اسی طریقے سے کیلکولیشن کریں، اسی طریقے سے ان ایمبیگوس ہونی چاہیے۔ اگر اس زمانے میں کہتا ہے کہ جی 6 دن پہلے، تو آپ کو پہلے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ عرب کے لوگ جب 6 دن پہلے بولتے تھے تو اس میں وہ دن شمار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس کی بھی فٹیک پڑ جائے گی۔ 5 دن بعد سے مراد وہ والا دن بھی لے رہے ہوتے تھے، آنے والا بھی لے رہے ہوتے تھے، یا اس کو چھوڑ کے بعد والے لیتے تھے، یا بعد والے کو اور اس کو بھی چھوڑتے تھے، بیچ والے لیتے تھے۔ یہ مسئلہ بھی حل کریں گے، اور ٹائم قیامت تک جائے۔ ہم نے جو کچھ ثابت کیا وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس کو آپ نے کیوں اپنے لیے درد سر بنا لیا ہے؟ اس میں سے کون سا دین کا مسئلہ نکلے گا؟ آپ نے ایک جھوٹ بولا، ہم نے اسے ایکسپوز کر دیا، آپ اس کے مقابلے پہ کوئی قرآن و سنت سے دلائل ہے تو آپ لیں۔ اینڈ رزلٹ تو یہ نکلنا ہے کہ ایک علمی شہوت ہے، ضرور پوری کریں۔ ہم نے علمی شہوت نہیں پوری کی تھی واللہ، صرف یہ بتایا تھا کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی حضور کی وفات کا دن ہے اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ حضور کے گستاخ ہیں کہ اس دن خوشی منا رہے ہیں، غم کا دن تھا۔ تو ہم نے انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے بتایا کہ یار یہ کہانی نہ کراؤ، اصل مقدمے کی طرف لے کے آؤ۔ آپ نے مقدمے ہی بدل دیا، آپ وہ آگے سے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تسی پھوڑی پا کے بہ جاؤ، اسی 12 ربیع الاول میلاد منا رہے ہیں، تسی پھوڑی پا لو۔ آپ نے یعنی مقدمے ہی خراب کر دیا اپنا یہ کہہ کے۔ اور جو بریلوی ہیں، میں بھی خود رہا ہوں، وہ تو اس سے مزید پکے ہوتے ہیں اپنے اس عقیدے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتا ہے کہ ہم حضور کی میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، ہم غم تو نہیں منا رہے، اور یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں غم منانے کا۔ تو یہ سارا یعنی بریلوی اور دیوبندیوں کا بیڑا غرق کیا اہل حدیثوں نے غلط الزامات لگا کے، اور اہل حدیث کا بیڑا غرق کیا ہے بریلوی اور دیوبندیوں نے غلط الزام لگا کے، اور دونوں نے ایک دوسرے کا بیڑا غرق کیا۔
اور سارا نہ مل کے میں کلے نہ کرتا علی بھائی, لیکن سچی بات کر کے پہلے یہ بتایا کہ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اور یہ ان کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں. علی بھائی آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس یوٹیوب پر تھم نیلز پر ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو ویڈیوز میں نہیں ہوتی, تو یہ تو گناہ ہے جی اس طرح لکھنا, ویوز لینے کے لیے دھوکہ دینا. یہ سارے صرف میرے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں, تو میں نے تو منع کیا ہوا ہے. میرے علاوہ کوئی بندہ دکھائے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو چھوڑ دیں اپنے آپ سے جس نے لانے برات کیا ہو. کسی تھم نیل, کسی پوسٹ, کسی ٹائٹل کی ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیتے, جو میں بول رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو میں نے کئی لوگوں کے تھم نیلز چینج کروائے ہیں کہ یار یہ تو اس میں لکھا ہی نہیں ہوا, اب خام خواہ اس میں وہ سنسنی پیدا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے انجینئر اور طارق جمیل کا مناظرہ. کتنی غلط بات ہے. میں نے تو کبھی مناظرے کی بات نہیں کی. آپ نے لکھنا ہے تو آپ لکھیں انجینئر اور طارق جمیل کا علمی اختلاف, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آتی ہے. یا رپلائی ٹو کر لیں جبکہ میں نے اسی کو کیا ہو. اب بعض اوقات میں نے بات کو اشارتاً کی ہوتی ہے, میرے ذہن میں کوئی اور بندہ ہوتا ہے, لوگوں نے کوئی اور بندہ لگا کے اور یہ برابر کرانے کی کوشش کی ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہوں, حالانکہ میرے دماغ میں بھی نہیں وہ بندہ ہوتا اس وقت. تو وہ لیکن وہ چونکہ کرائن ملتے جلتے ہوتے ہیں, وہ ساری باتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں, تو لوگ جو ہے نا وہ پھر مختلف علماء کی تصویریں لگا کے اس طریقے سے کرتے ہیں. تو ذمہ داری سے کریں. اس طرح کی ذمہ داری اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو وہ آپ کو انڈرسٹینڈ اسلام ہمارے بھائی کا چینل ہے, پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, میکینیکل انجینئر ہیں, اب ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں وہ, تو وہ پوری احتیاط کرتے ہیں اس حوالے سے. تھم نیل کے اوپر اتنا ہی لکھتے ہیں جتنا وہ چیز ہے, اور یعنی اسپیسیفکلی مجھے سب سے زیادہ وہ ذمہ داری ان کی وہ نظر آتی ہے. اس طرح ہمارے یوسف بھائی جو نور ہدایت چینل چلا رہے ہیں وہ بھی پوری احتیاط کرتے ہیں. باقی جو جذباتی قسم کے جو لوگ ہیں چیما جیسے, ان کو تو اللہ ہی سمجھائے. ان سے بھی شکایت ہے نا آپ کو, اے ہونی ہے, میں پوچھ لیا نا, انہوں نے کہہ دینا تھوڑا نام لے دینا. اچھا ہے تو لکھا اپنے بارے خود لکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم تو سمجھا سکتے ہیں جی, اسے کرنا نہیں چاہیے. کسی دفتر یا بینک کی لائن میں ہمارا جاننے والا کھڑا ہو تو کیا اس کا کام پہلے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. آپ کیوں کریں گے؟ آپ بالکل غلط چیز ہے یہ تو آپ انصاف کے راستے سے ہٹ رہے ہیں. یا پھر جو بینک کی مینجمنٹ ہے وہ یہ ضرور اناؤنسمنٹ کر دے کہ عورتوں یا جو 60 سال کی زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو ہم نے اسپیشل ہینڈل کرنا ہے, ان کے لیے علیحدہ کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ رکھنا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. واقفیت کیا ہے یار, یہ ان چیزوں سے آپ باہر نکلیں, لوگوں کو بتائیں یار عام بچے بھی آن لائن بل جمع کروا سکتے ہیں. اب تو سارا کا سارا انٹرنیٹ بینکنگ کے اوپر معاملہ چلا گیا. میں آلموسٹ پچھلے 15 بلکہ 17 سال سے 2005 سے آن ورڈ, چاہے اسلام آباد کے گھر کے بلز ہوں یا ادھر جیلم میں, آن لائن ہی جمع کروا رہا ہوں. میں نے تو کبھی کسی بینک کا منہ تک نہیں دیکھا, نہ انٹرنیٹ کا بل جمع کروانے کے لیے, نہ بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے, نہ گیس کا بل جمع کروانے کے لیے. تو اب ان چیزوں سے باہر نکلیں, اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا, یہ تو ناانصافی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. مجھے بتائیں اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ یہ کام ڈال رہے ہیں تو لوگ صرف برا نہیں مانیں گے, آپ کی طبیعت بھی صاف کر دیں گے. یہ حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں, اور میں آپ کو بتاؤں, اب وہ برا وقت دوبارہ سے ہمارے ریاستی اداروں پہ آ گیا ہے جو مشرف کے زمانے میں کسی وقت آیا تھا. مجھے صحیح طرح یاد ہے, کراچی کمپنی میں نیشنل بینک ہے ایک بڑا, وہاں ایک کوئی میجر صاحب اپنی وردی میں آئے اور وہ لائن توڑ کے آگے چلے گئے. لوگوں نے اس کو کپڑوں سے پکڑ کے پیچھے کھینچا. اس زمانے میں ظاہر پتہ لوگوں کو ویسے ہی غصہ تھا فوج کے اوپر بہت زیادہ مشرف کی وجہ سے, تو نہیں بل جمع کروانے دیا. تو اب تو سولین کپڑوں میں بھی کوئی آیا تو پی ٹی اے کوئی ہار لے گا تو, ٹھیک ہے. اس واسطے سے فوجی کوئی جڑا نا وہ نہ لائن توڑ کے گال کرے, نہیں دیکھو اور مسئلہ نہ مار جائے. علی بھائی, نکاح کے موقع پر دلہن کا مسجد میں جانا ضرور, کوئی یار یہ تو غلط ہے, یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں. اور یہ بھی جو وہاں میں مشہور ہے کہ مسجد میں نکاح ہونا ضروری ہے, نبی اسلام کے کیا نکاح مسجد میں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک پریفریبل آپ کہہ سکتے ہیں, ایک اچھا لگتا ہے, ادروائز کوئی ضروری نہیں ہے. اور عورت کو تو لے جانا ضروری کوئی نہیں ہے, عورت نے تو جانا ہی نہیں ہوتا, وہ اس کا وکیل چلا جائے وہ کافی ہے. باقی اگر آپ نے سگنیچر لینے ہیں تو اس کے لیے نکاح رجسٹرار جو ہے وہ گھر میں چلے جائے اور بچی سے جا کے سائن لے لے. باقی اس کا باپ یا بڑا بھائی وکیل بن کے آئے گا
اور اسی طریقے سے ٹیلی فون کے اوپر بھی جو نکاح ہوتا ہے ریئل ٹائم، جبکہ دونوں طرف لوگ جاننے والے ہوں، یہ نہ ہو غرر یا دھوکہ ہو رہا ہو، پھر تو نہیں ہوگا، ادروائز تو نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا. اس کے اوپر بھی اصل چیز آپ نے دھوکے اور غرر کو اوائڈ کرنا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ حدیث مبارکہ تو کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن ان پرنسپل تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اپنے آپ کو پہچاننا سے مراد وہ صوفیہ والا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دل دریا سمندروں ڈھونگے اور اس چکر میں پڑ جائیں. اپنے آپ کو پہچاننا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. سرکار یہ بھی سارے ٹاپکس ہم نے ہی ریکارڈ کرائے میں، دیکھ لیں. جو جن لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا اسلام کی خدمت کی ہے، یہ سب سے مشکل ٹاپکس تھے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی کہانی یا قصے سنائے ہیں، کوئی دینی باتیں کدھر ان لوگوں نے کی ہیں یار. کسی مشکل ٹاپک کو انہوں نے آسان ٹاپکس کو بھی ہاتھ نہیں ڈالا. ایون درود شریف کے اوپر بھی اگر کوئی کلیم کرے نا تو میرے ہی 50 سوال ریکارڈ ہیں درود شریف سے ریلیٹڈ ہر تفصیل کے اوپر. درود شریف کے سنت سیگے کیا ہیں، ایک مجلس میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. میں تو بلکہ آپ کو ایک میری ویڈیوز اگر کسی نے دیکھی، آپ کسی مفتی سے جا کے پوچھیں کہ جو درود شریف کا سیگا قرآن میں ہے وہ ذرا بتا دیں. میں تو انہوں کہنا 99% نہیں 100% لوگ کہیں گے قرآن درود شریف آیا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی پتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ درود شریف ہے تمام انبیاء کے اوپر اکٹھا، اور انڈیویجول بھی ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، ہاں سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، ہے نا. یہ سارے سلام، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اس لیے نسائی میں حدیث ہے جس نے ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جس نے ایک دفعہ سلام پڑھا اللہ 10 دفعہ سلامتی بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں. تو درود شریف کے سارے سیگے وہ ہم نے بتائے، کس موقع پہ کون سا درود شریف ہے وہ ہم نے بتایا، کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے وہ ہم نے بتایا، ٹھیک ہے. اور درود شریف کے اوپر کس کس نے ڈاکے مارے ہوئے وہ ہم نے بتایا. یار کون سا ٹاپک ہے. صبح شام کے اذکار کے اوپر مجھے کسی عالم دین کا لیکچر سنائے، جن کو آپ کہتے ہیں نا بڑے دین کی خدمت کر رہے ہیں، مجھے دکھائیں نماز کا پریکٹیکل. خالی نہیں کہ ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں، سینکڑوں حدیثیں پوسچرز کی علادہ سے، اور بیچ میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کے علادہ سے نمبر ڈسپلے کیے میں. 2 ملین کراس کر چکی ہے وہ نئی والی ویڈیو بھی. ایک پرانی تھی 2012-13 کی شروع میں. وہ مسئلہ نمبر ریکارڈ کروا کے ہم نے وہ چیپٹر کلوز کر دیے ہیں جو آج تک نہیں کوئی کر سکا. سٹارٹ بھی نہیں لیا کسی نے. باتیں ہمیں کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہر وقت توحید کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور انجینئر صاحب ہر وقت بنو میاں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. سرکار جب گورا ترقی کر گیا تو وہ ناسا کی شٹل ہی بھیجے گا نا. ہاں 2 وقت کی روٹی تو غریب لوگوں کے مسئلے ہیں. تو ہم تو الحمدللہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں پورے چیپٹر کلوز کر چکے ہیں، پورے کا پورا دین 14 سالوں میں بیان کر کے. اب تو ہم تحقیق کریں گے اور تحقیقات میں آگے بھی چلیں گے، کیونکہ وہ چیپٹرز کلوز کیے ہیں. اور اس میں نے پچھلی دفعہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی کہ میں نے کبھی بھی کئی سالوں تک اپنے سینکڑوں لیکچرز میں کسی عالم دین کی نہ تصویر نہ نام لکھا، اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا. تم لوگ بھی جڑیں بڑھو نا، اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھو. مفتی تقی عثمانی صاحب سے حیات النبی پہ لیکچر ریکارڈ کراؤ، مفتی منیب الرحمان سے ریکارڈ کرواؤ. میں دیکھتا ہوں کہ 5000 سے زیادہ اوپر ویورشپ چلی گئی. اگر گئی تو سمجھو ادھے میرے اسٹوڈنٹس نے. میری فوٹو نہ لاؤ، دسو تھوڑا مقدمے کو نہیں سنتا. اور یار ٹی ایل پی کی پریس کانفرنس نہیں ان کے اپنے ماننے والوں نے سنی جو آفیشیل پیج سے اپلوڈ ہوئی ہے. میں نے ٹی ایل پی کے اوپر بات کی اور دیکھیں میرا حوصلہ. اس دن بات کی جس دن کے اس لیکچر کی ریکارڈنگ سے پہلے تیسرا بندہ ہم پکڑ چکے ہوئے تھے. ہونا تو چاہیے تھا میں رگڑا نکال کے رکھ دیتا کہ اس کے رجسٹر کے اوپر ٹی ایل پی کا نام اور طریقے لبیک کا نام لکھا ہوا تھا. لیکن آپ کو میرے نہ کہیں کانفیڈنس میں کوئی کمی نظر آئی، نہ کہیں میرا کوئی اندر کا غصہ نظر آیا. میں تو قابل رحم سمجھتا ہوں ان لوگوں کو. اصل ان کے مجرم وہ ہیں جو ان کو ورگلاتے ہیں. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا دیتا ہے. کوئی ایسا بندہ جنہیں پرچی لکھ کے اگے بھیجی ہوئے اور میں نے نہ پڑھی ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں ایسا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ پوری دنیا کے مسلمان، بالخصوص پاکستان میں جو سیلاب زدگان ہیں اور جو مصیبت کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اے اللہ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان کے اندر غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں انہیں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔